وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، قربانی کے جانور راہ خدا عز و جل میں ذبح کرنے کے ایام قریب ہیں۔ دنیا میں کروڑوں عاشقان رسول سنت ابراہیمی علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے راہ خدا عز و جل میں جانور ذبح کرتے ہیں۔ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہوتی ہے اور اس میں بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں لوگوں کے خریدنے کی۔ بعض مہنگا جانور خرید سکتے ہیں، بعض سستا جانور خرید سکتے ہیں، بعض ایسے جانور لاتے ہیں جو دیکھنے میں بڑے فربا اور عمدہ نظر آتے ہیں، بعض کچھ کمزور قسم کے ہوتے ہیں۔ کوئی بڑا جانور خریدتا ہے، کوئی چھوٹا جانور خریدتا ہے۔ اگرچہ قربانی کے جانور کے عیب جس سے ان کی قربانی نہیں ہوتی، اس کا پورا ایک جدا بیان ہے جو امیر اہل سنت نے ابلغ گھوڑے سوار رسالے میں تحریر فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور میں کون کون سے عیب دیکھنے ہیں کہ اگر وہ عیب ہوا تو قربانی نہ ہوگی۔ وہ ایک اپنی جگہ پر جدا بیان ہے۔ مگر ہم جو آج آپ کے سامنے جو سلسلہ لے کر آئے ہیں، ہمارے ساتھ ویٹنری ڈاکٹر بھی ہیں، ڈاکٹر عمران اتاری اور محمود شاہ صاحب ہیں، اور ہمارے ایک اور ہے، یہ دو جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں، منور بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ان دونوں کا تعلق فارمنگ سے ہے، کیٹل فارم بھی اس کو عموماً کہتے ہیں، جانوروں کی جہاں پرورش ہوتی ہے، افزائش ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہم ان سے تفصیلات لیں گے۔ اور ہمارے سلسلے کا جو مقصد ہے، جیسے عموماً ہم تقریباً جو سلسلے آپ کے ساتھ لاتے ہیں ان میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں ہم کوئی نفع پہنچا سکیں۔ نیت یہ کی ہے کہ حدیث پاک ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اور ایک حدیث پاک ہے الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو ہم خیر خواہی امت کی نیت سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک کوئی معلومات کی بات پہنچائیں کہ وہ دھوکے سے بچیں اور تکلیف سے بچیں۔ آپ نے بڑی مشکل سے 25-50 ہزار روپے جمع کیے ہوں گے کہ آپ جانور لائیں گے اور پتہ چلا کہ جانور بیمار ہے۔ تو ایک تو وہ کہ آپ جب منڈی میں گئے جانور خریدنے کے لیے تو اس وقت آپ کو بیماری کے حوالے سے، جانور کی فٹنس کے حوالے سے آپ کو کیا کیا چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور گھر جانور لے کر آ گئے، محلے میں آپ کا جانور آ گیا آپ کے، وہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ جانور میں یہ پرابلمس آ رہے ہیں تو وہاں پر بیماری کے حوالے سے یا دیگر حوالے سے آپ کو پریشانی نہ ہو، وہاں آپ کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اور ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے کیا کیا کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ نارملی طور پر جانوروں کے ڈاکٹر سے، ویٹنری ڈاکٹر سے عام لوگوں کا واسطہ نہیں پڑتا، نہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ویٹنری ڈاکٹر کہاں دستیاب ہیں۔ تو ہمارے جو نظام ہے ملک کا، اوورسیز کے اندر، بیرون ملک کے اندر جہاں کافی اٹیچمنٹ ہوتی ہے جانوروں کے ساتھ وہاں کے لوگوں کی، ان کا بھی اس کے حساب کتاب ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کتے بہت پالے جاتے ہیں۔ باہر یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، کتوں کے لیے وقت ہوتا ہے، وہ کتوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کتوں کے ساتھ وہ بڑے کتے کو کھانسی بھی ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ غیر مسلموں میں یہ کلچر ہے، اور یہ کلچر عام کلچر ہے، یہ میرے کو ڈھکی چھپی بات آپ کے سامنے نہیں کر رہا۔ اور جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں ان کے پاس اولاد چونکہ آتی نہیں ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے پمپی ٹائپ کے کتے لے لیتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں۔
تو ان میں کتوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. تو یہ کتے کو کھانسی ہو, بخار ہو, نزلہ ہو جائے تو فوراً کتے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس بھاگیں گے, لیکن ماں باپ کو دیکھنے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں ہوتی. اور بعض ماں باپ وہ ہیں کہ جن کو اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوتی, وہ اس قدر اپنی زندگی کی آسائشوں میں اور آمدنی میں مصروف ہوتے ہیں کہ اپنے چھوٹے بچوں کو یہ جو گھر میں جو یہ میڈ مین یا میڈ وومن رکھتے ہیں پالنے کے لیے بچے, آیا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, ان کے حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ کلچر ہے باہر کا. تو ان کا چونکہ یہ جانور کے ڈاکٹروں کے ساتھ اٹیچمنٹ رہتی ہے, ہمارے عموماً ایسا نہیں ہے. تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے لیتے ہیں کہ پہلا سوال جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک عام آدمی جانور خریدنے کے لیے منڈی میں جائے تو آیا اس جانور میں وہ کون سی علامتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کہیں کہ یہ جانور بیمار ہے, کس کو چھوڑ دیا جائے؟ یعنی اس میں قربانی کا کوئی عیب نہیں ہے مگر فٹنس نہیں ہے اس کی. اگر ڈاکٹر کو کہا جائے کہ اگر کہا جائے کہ ڈاکٹر کی فٹنس سرٹیفکیٹ لگاؤ جانور کے اوپر کہ بھائی فٹنس سرٹیفکیٹ ہوگی تب ہم لیں گے, اب فٹنس سرٹیفکیٹ بھی 2 نمبر کی بن جاتی ہے. جب حاجیوں کا ٹیکہ 2 نمبر کا لگ جاتا ہے تو پھر قربانی کے جانور کا کیا کہنا. لیکن ایک نارملی طور پر ہم ایک آنیسٹی کے طور پر لے کے چلیں تو ہمیں ناظرین کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ جانور کو کس طرح چیک کریں کہ لگے کہ یار یہ بیمار نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو جانور بندہ خریدنے کے لیے جائے اس کو کم از کم 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے وہ خریدے تو خریدنے میں سب سے پہلے جو دیکھنا ہے, کیونکہ جب بیماری ان دنوں جو زیادہ پھیلنے والی ہے, جس کی بہت زیادہ کثیر تعداد میں جانور جس کی گرفت میں آ جاتے ہیں, وہ بیماری ہے FMD یعنی کہ منہ کھر. اور منہ کھر یہ بیماری ہر سال میرے اپنے ایکسپیرینس میں, میری پریکٹس کو ایک اچھا خاصا ٹائم ہو گیا ہے, پریکٹس میں دیکھا جاتا ہے کہ ان دنوں یہ بیماری عام ہوتی ہے. اس کے لیے اسپیشلی میں ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ مال خریدنے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے اس کا منہ چیک کریں. جب کہ جیسے کہ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ بھائی جانور ہم نے خریدا, جی 2 دانت ہمیں جانور چاہیے, وہ دانت دیکھنے کے لیے ہم ضرور چیک کر لیتے ہیں اس کے دانت, لیکن اس کے منہ کو بھی چیک کرنا چاہیے اور اسپیشلی ان کے کھروں کو بھی چیک کرنا چاہیے. عموماً کیا جاتا ہے منڈیوں کے اندر کہ اس بیماری کو روکنے کے لیے وقتی طور پہ کوئی اینٹی بائیوٹک لگا کے اس کو روک دیا جاتا ہے, جو 6 سے 8 گھنٹے تک وہ آپ کو چلنے میں بھی وہ آپ کو محسوس نہیں کروائے گا کہ مجھے کوئی ایسا مسئلہ. جی جانور کو وہ وقتی طور پہ پین کلر لگا دے. ڈاکٹر صاحب منہ کو چیک کر لیا جائے. جی اس میں رال ہوتی ہے, جی جھاگ ہوتی ہے منہ کے اندر, جس کو FMD والا جو جانور ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایک وائرس ہے, وائرل ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوا سے پھیلنے والی ہے اور یہ بہت کثیر تعداد میں اس وقت بھی منڈی کے اندر جانور ایسے موجود ہیں کہ جن کو یہ بیماری لاحق ہے. اچھا. لیکن کیا جاتا ہے کہ وقتی طور پہ اس کو اینٹی بائیوٹکس لگوا کے روک دیا جاتا ہے. عموماً لوگ جیسے خرید کے لے کے آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ ہم نے جانور کو بہت اچھا پایا, لیکن جیسے ہی گھر آیا تو وہ سست ہو گیا, پھر اس کے منہ سے جھاگ آنی شروع ہو گئی, اس کی رال ٹپکنی یعنی کہ لیسدار رال ہوتی ہے اس کی, تو وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے, وہ سست ہو جاتا ہے, کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے. یہ اس کے سمٹمز ہیں. یہ عموماً جو جانور گھر میں لاتے ہیں تو یہ نہیں اتنے کھاتے, لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ وہ اپنے جانوروں کو چھوڑ کر آیا ہے, گھر بدلا ہوا ہے, اس لیے اس کا دل نہیں لگ رہا ہے. ایسا بھی ویسے ہوتا ہے. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ جانور جب الگ کیا جاتا ہے اپنے ساتھیوں سے, دوسرے جانوروں کے بیچ میں سے نکل کے جاتا ہے, وہ بھی افسردہ ہوتا ہے. اچھا, اس کے اندر بھی ہے, یہ سینس ہے اس جانور میں ہے, بالکل ہے. باپو ہے ایسا سینس؟ یہ اصل میں قلہ مانتے ہیں. جانور جو ہے یہ ہماری فارمنگ کی زبان میں قلہ کہا جاتا ہے کہ جانور جب تک اپنے قلعے پر ہوگا تو بڑا خوبصورت لگے گا, اپنی کھور پر کھڑے ہو کے کھائے گا تو بہت اچھا کھائے گا, اور اس کی خوراک جو ہے یعنی فیڈ ٹیک بہت اچھا ہوگا, تو اس کا وزن بھی زیادہ نظر آئے گا. جیسے ہی آپ اس کو قلعے سے ہٹائیں گے اپنے, جو اس کا پراپر پلیس ہے جہاں بیٹھ کے وہ مطلب 1 سال سے وہ مسلسل کھا بھی رہا تھا, ٹریٹمنٹ بھی اس کا ہو رہا تھا, تو وہ خوبصورتی اور وہ چمک اس کی نکل جائے گی. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ جب اس کو لے جایا جاتا ہے وہ اس چیز کو بھی بناتا ہے
آپ فارمر ہیں, آپ اس چیز کو جیسے کہ آپ نے کہا قلعہ چینج کرنا, یہ کل کی بات ہے کہ ایک میرے جاننے والے ہیں, وہ بچہ میرے ہی کہہ رہا کہ یار آپ ہمیں نا کوئی ہیلدی کوئی جانور کو دیکھ کے نا, کیونکہ میں وہیں پہ ہوتا ہوں, تو لے کے دیں ہمیں جانور لے کے دیا. تو صبح سب سے پہلی جو مجھے کال آئی انہیں کی آئی, وہ کل سے آیا, اس نے کچھ کھایا نہیں ہے. یہ دلانے کی سزا بھی ہوتی ہے بعد میں. ایسا ہو جاتا ہے جی, جانور لیا ایک ساتھی نے, ایک دن گھر رکھا ہے, کچھ نہیں کھایا پیا, وہ واپس ایک بوری چوکر اور اس کا بھوسا شوسا واپس دے گئے. بھائی وہ گھر کھاتا نہیں ہے, لیکن وہ بیمار نہیں ہے, تندرست ہے. ادھر آیا, کل دیکھنے آیا, وہ دیکھا کھا رہا ہے, پیٹ بھرا کھڑا ہے, بڑا خوبصورت لگ رہا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ کیوں ایسا کرتا ہے, ابھی ادھر گھر میں تو کھایا نہیں, مجھے 1000 جانے کا کرایہ پڑ گیا, 1000 واپس لانے کا کرایہ پڑ گیا, 2000 اس کے اوپر خرچ ہو گیا. بس وہ ڈاکٹر صاحب کی بات ہے کہ وہ قلعہ بدلنے سے نا ایسا ہو جاتا ہے. یہ سر یہ نفسیات, یہ سینس جو ہے یہ جانور کے اندر آلریڈی موجود ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ ان کے کھروں کو چیک کریں, کھروں میں اگر یہ لار ٹپک رہی ہے جی جی تو یہ مطلب یہ اس کے منہ سے یہ لار اگر گھاگ کو نظر آ رہی ہے جی جی تو گھاگ اس پر کوئی جانور والے سے کوئی بات چیت کرے یا دیکھ کر سمجھ جائے, اس میں بات چیت کرنے کی گنجائش باقی ہمیں ڈاؤٹ سے بھی تو یہ نکالنا ہے سمٹم نا. ہے سر. ایک واہم کے اور شک کے بنیاد پر ایسا نہ ہو کہ جانور بیچنے والا بیچارہ پھنس جائے اور ہر کوئی سمجھے گا یار یہ جانور لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو ہم نے مدری چینل پر ایک چیز جائے گی نا, تو ہمارے عموماً فضان مدینہ کے شہد بھی بکتا ہے نا, تو لوگ سمجھتے ہیں اوریجنل شہد ہوگا. تو یہ مدنی چینل یا دعوت اسلامی کے کسی پلیٹ فارم سے کوئی بات جاتی ہے نا, تو اس کو مطلب سنتے ہی لوگ بہت انڈورس کرتے ہیں نا کہ یار یہ ہاں مدنی چینل سے آئی ہے تو بس فائنل ہو گئی. دیکھیں اس تو ہمیں بیماری ان کے کو بھی بچانا ہے جو جانور بیچنے کے لیے آئے ہیں. میں دونوں کی ہمدردی کروں, جی جی ایسا نہ وہ بیچارے وہ شکوک و شبہات کے اندر ہو گئے یا مدنی چینل والوں نے ہمارا دھندا ٹھپ کر دیا. نہیں ایسے چھوٹا سا ایک سمٹم ہے ڈاکٹر صاحب, جی جی مطلب ہے کہ جب منہ کھر ہوتا ہے, ہم تو مطلب ڈیلی اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, ظاہر اس کا پیریڈ بھی کافی لمبا ہوتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ منہ کھر میں جانور آیا ہو اور اس کو کسی ڈاکٹر سے ٹریٹ کروایا اور ٹھیک ہو جائے, کیونکہ ظاہر اب تو 5-6 دن رہ گئے عید کے اندر, اتنے پیریڈ میں تو ٹھیک نہیں ہوگا. اور ڈاکٹر صاحب والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اینٹی بائیوٹک دے کے اس کو روک دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو جانور کھڑا ہوا ہے وہاں پر, پہلے تو وہ اس کی سستی ہی بتا دے گی, اس کو اتنی فٹنس نہیں ہوگی اس کی. دوسرا سب سے اہم چیز ہے جانور کی جگالی, وہ متاثر ہو جاتی ہے. جانور جب خوش ہوتا ہے, بالکل ہیپی ہوتا ہے, اپنے قلعے پر ہوتا ہے, دائیں بھی اس کا جانور اس کا دوست ہے اور بائیں بھی اس کا جانور اس کا دوست ہے, تو وہ جب انتہائی یعنی کہ پیارے موڈ میں ہوتا ہے تو بس وہ پھر منہ چلا رہا ہوتا ہے, جگالی کر رہا ہوتا ہے. اٹ مینس کہ وہ فٹ ہے, اینیمل جو ہے بالکل بہترین ہے. تو جب آپ جانور خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نہ کسی کا دل توڑیں. یقیناً آپ والی بات صحیح ہے کہ آپ کسی کو بولے یار آپ کا جانور تو بیمار ہے, تو 4 اس کو بھی تکلیف ہوگی اور اس کو 4 گاہک بھی اس کے خراب ہوں گے. لیکن تکلیف اس کو ہوگی ضرور, لیکن اصل میں اس کی غلطی بھی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیماریوں کے متعلق جو بالخصوص انٹیریل سندھ سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں یا پنجاب کے کچھ جنوبی پنجاب سے آئے ہوئے لوگ ہیں, جیسے کہ بھائی بھی جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے, تو وہاں شہر کے ہو بھائی؟ سر میرا تعلق ہے پنجاب باول نگر سے. اچھا باول نگر. ٹھیک ہے, تو میں ادھر بھینس کالونی 17 سال سے آ رہا ہوں ماشاءاللہ. ہاں تو آپ ان کو بالکل گاؤں والا مت سمجھیے گا, تو یہ بتا رہے ہیں میں 17 سال سے آ رہا ہوں. جی جی اصل میں بات یہ ہے نا کہ اگر یہ اپنے ایریا میں جا کے دیکھیں تو اپنے ان کے ایریا میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی, حالانکہ ان کو یہ کام کرتے ہوئے شاید 40-50 سال بھی ہو گئے ہوں گے, لیکن انہوں نے کبھی ویکسینیشن ان کی پراپر کروائی ہوگی. ان کے جاننے والوں کو ایسے ہوں گے. بلکہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے, یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے, اگر مدری چینل کے ناظرین اور بالخصوص اگر وپاری حضرات جو ہیں وہ اس چیز کو اگر سمجھیں تو آپ اس میں ویاپاری کی بھی ہمدردی کر رہے ہیں. بالکل ہمدردی کیونکہ وہ بھی انہی لوگوں سے جانور خریدتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر عموماً کیا دیکھا جاتا ہے کہ یہ مال اکٹھا شروع کر دیتے ہیں تقریباً 2 سے 3 مہینے پہلے جو وپاری حضرات ہیں کہ یہ ہم نے اکٹھے کرنے اور لے کے جانے ہیں. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ 2-3 مہینے پہلے پرچیز کرنا شروع کریں تو ایک پرچیز کیا تو ایک کو ویکسین کروائے FMD کی, 2 کیے 5 کیے. عموماً ہوتا کیا ہے, کیونکہ ہمارے جو وپاری حضرات ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو اتنے نہیں ہوتے تقریباً سر اگر اس کو دیکھا جائے عمران بھائی, اس لائن میں جو اس لائن میں لوگ ہیں ان میں اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں تو 100 میں شاید 2 یا 3 ہوں گے, باقی تقریباً سب جو ہیں وہ ان پڑھ لوگ ہیں. ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے کہ خریدا جاتا ہے یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر پہلے خرید لیا تو اس کو اسی ٹائم میں ویکسین کروائیں FMD کی, جو اس وقت بیماری چل رہی ہے اور اپنے پیک لیول پہ ہے, بالخصوص کراچی کے اندر. اچھا
تو اس میں میں آپ سے آپ کے توسل سے میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ جیسے 2 مہینے پہلے اگر ہو جائے ویکسین جانوروں کی وپاری حضرات کے لیے کہ 2 مہینے پہلے اگر خریدے ہیں تو اسی وقت ان کو ویکسین کروا دی جائے. ورنہ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مال ہم نے کراچی کے لیے روانہ کرنا ہے اور اس سے پہلے ویکسین کروانی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں, تو جو اس کی ویکسین ہوتی ہے وہ 21 ڈیز سے لے کے 23 ڈیز تک وہ اپنا سرکل بناتی ہے. اس کے بعد جا کے وہ اس قابل جانور ہوتا ہے کہ وہ اس بیماری سے بچ سکے یا اس کی جو امیونٹی ہے اس لیول تک پہنچتی ہے کہ اس بیماری سے لڑ سکے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ 21-22 دن کے اندر اندر اس نے بک جانا ہوتا ہے, اس کے ابھی وہ پروسیس پیریڈ چل رہا ہوتا ہے اور اس میں بیماری بھی اس پہ حلہ بول دیتی ہے. تو یہ ویکسین یہ چڑھانے سے پہلے نہ کروایا کریں, اگر ممکن ہو تو اگر 2 مہینے پہلے خریدنی ہے تو اس وقت کروایا جائے. یہاں میں ایک ڈاکٹر صاحب یہ سوال کروں گا آپ سے کہ جس طرح انسانوں میں بیماریاں جدت اختیار کرتی ہیں جی جی اور نہیں پہلے اتنے ٹیکے نہیں لگتے تھے بچوں کو, پہلے بچوں کے انجیکشن کے اور میڈیسن کے اتنے کورسز نہیں ہوتے تھے. اب تو بچے کو ہاسپٹل سے گھر لے کر آؤ تو ڈاکٹر کی طرف سے پہلے ہی ایک پرچہ ہوتا ہے کہ جناب اتنے مہینے کے بعد یہ ٹیکہ ہے, اتنے مہینے کے بعد یہ ٹیکہ ہے. تو جس طرح یہ ایک پروسیس ہمارے یہاں ایک ہیومن بینگ جو ایک پروسیس چل رہا ہے, تو اب کیا یہ جانوروں میں بھی ایسا ہے کہ اب ان کے پہلے جو جانور کو آج کا تو دور ہے نہیں, تو یہ پہلے بھی کیا اس طرح بیمار ہوتے تھے, پہلے بھی ان کے اینٹی بایوٹک ہوتی تھی, ان کے سے انجیکشن ہوتے تھے, یا مطلب کیا تھا پہلے ان کے ساتھ؟ اب اس طرح کا ماحول بن چکا ہے, یا ان کی جو گھاس پھوس ہے یا جو ان کا جو اناج ہے, جی جی جس طرح ہمارے عموماً جو کھانا پینا آتا ہے, اناج آتا ہے, اس میں بہت سارے کیمیکل شامل ہوتے ہیں جو کافی ساری بندے کو بیمار بھی کر دیتی ہیں. ہمارے اناج کے اندر چیزیں ہیں, چاول ہے وغیرہ وغیرہ. تو کیا جانوروں کے ساتھ بھی ایسا ہے کوئی؟ بالکل ایسا ہے. اگر دیکھا جائے تو آج سے 20 سال پیچھے اگر ہم, کیونکہ کراچی دنیا کی دوسری بڑی منڈی ہے, اچھا, یہاں پہ اگر بیماری کا ریشو اس وقت دیکھا جائے تو آج کی نسبت شاید 5% تھا. 95% بیماری دن بدن ہم یعنی کہ بڑھتی گئی ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اگر بیماری آئی, بیماری کو ہلکا لینا, یہ عموماً فارمر کا یہ خیال ہے. شاہ جی فارمنگ بھی کرتے ہیں, ان کا فارم ہاؤس بھی ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم نے دن بدن اس وقت جو ہم کھلاتے تھے اور جس کے بعد ہمیں پروڈکشن ملتی تھی ڈاکٹر صاحب, وہ آج نہیں ہے. آج اس کے ساتھ ہم نے کھلانے پلانے میں بہت کچھ ایسا ایکسٹرا شامل کر دیا جو ہم نے وقتی فائدہ دیکھا لیکن وہ بعد میں اس کے نقصانات بھی سامنے آئے. باپو یہ آتے ہیں میڈیکل کی طرف, کیا واقعی کاجو واجو کھلاتے ہیں؟ جی یہ بھی ہماری رستے میں بات ہو رہی تھی تو ڈاکٹر صاحب سے بھی میں نے کہا دیکھیں ہمارے پاس جو بیسک فارمنگ ہے, جیسے یہ بیسک فارمر ہے, یہ دیسی فارمنگ ہے اور آپ کی فارمی فارمنگ ہے. جی بڑا فارمولہ دے سکتے ہیں. اصل میں ان کا جو ان کی فارمنگ کا طریقہ کار کیا ہے کہ انہوں نے 10 20 50 جانور خریدے. ٹھیک ہے, خریدے بھی کیا, ان کے ہاں جو ہوتا ہے عموماً کیونکہ ان کے پاس چارہ وارہ نہیں ہے تو انہوں نے کچھ 1-2 ملازم رکھے ہوئے ہیں, وہ اس کو چرانے کے لیے لے جاتے ہیں. یہ سستی فارمنگ کر رہے ہیں. اور یہ اوریجنل نہیں ہے, ہے ڈیفینیٹ. گوشت کی افادیت تو ان کی بہت زبردست ہے, اوریجنل نہیں ہے. پہلے یہی مطلب جانور چرائے جاتے تھے سر. جیسے ہی ماحول چینج ہوتا گیا, ہمارے یہاں کے معاملات جو ہیں وہ اس کو, جیسے کہ کاجو یا بادام کھلانے کی آپ بات کر رہے ہیں, بندے نے کاجو نہیں دیکھا ہوتا, جانور کاجو. یہ کوئی سیلز کی بات نہیں ہے, اس کو کوئی فائدہ. میرا اپنا اس کو کاجو کھلاؤ, کاجو لیکن صحت مند چیزیں دیکھیں, صحت مند غذا کا فرق اس میں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ عرض کروں, کیونکہ کاجو وہ کھائے گا اور اس کو اس کی افادیت اس وقت ملے گی جب اس کی نیڈ پوری ہوگی. آدھا کلو کاجو کھلا کر اگر 1 کلو کے پیسے لے لیتے گاہک سے تو آپ کو کیا نقصان ہے؟ تو نقصان نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ آدھا کلو اتنے بڑے فگر کو بڑا فائدہ نہیں دے. نہیں, وہ لوگ ریگولر کھلاتے ہیں. میں نے اگر ریگولر کھلاتا ہے تو پھر تو جو لوگ اچھا ہی فارمنگ کاجو کر رہے ہیں, کیا مطلب آپ کاجو بادام کھلاتے ہیں, اچھا مربے کھلاتے بڑھے گی. مطلب میں ذاتی طور پہ پوری گاڑی اترواتا ہوں سیب کھلاتا ہوں, اچھی چیزیں کھلاتے ہیں. اس کا اثر ظاہر ہے اس کی گوشت کی لذت میں بھی آتا ہے. اب ان کی فارمنگ کا گوشت اور ہماری فارمنگ کے گوشت میں لذت میں بہت زیادہ فرق ہوگا. یعنی آپ جب کھائیں گے تو آپ ابھی جیسے آپ یہ ہمارے مدنی ضلع کے ناظرین کے لیے بھی ایک یہ دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا باپو کہ کتنا ہی لذیذ چارہ ہو, انسان کی کسی کام کا نہیں ہے نا, کیونکہ یہ ہماری غذا نہیں ہے. تو
انتہائی لذیذ قسم کی مطلب کہ یہ کاجو اور یہ پھل وغیرہ جو ہوں یہ جانور کے کس کام کے مطلب بیسیکلی اگر یوں دیکھا جائے آپ تو دیسی فارم ہیں یہ ابھی باپو تو جائیں گے اسی طرف جو جانور ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا وہ جنگل کی تمام ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو کھاتے ہیں. یہ بالکل رائٹ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے بارش ہوتی ہے, بارش میں جنگل میں ایسے گھاس کچھ جڑی بوٹیاں کچھ چارے ایسے اگتے ہیں کہ جو حکیم حضرات ان کو ڈھونڈتے ہیں وہ ملتے نہیں, تو وہ جانور کھا جاتے ہیں. وہ جانور کھا جاتے ہیں. اور ان کی طبیعت, یہ ڈاکٹر صاحب ہیں ادھر تو فارم میں کام کرتے ہیں نا, دوائی لگاتے ہیں ویکسین کرتے ہیں, ہم ادھر کوئی ویکسین نہیں کراتے. میں نے رات کو بھی فون کیا گھر, تو پنجاب کسی جانور کو منہ خور کی مرض نہیں ہے, کسی کا پاؤں خراب نہیں ہوا, کسی کا منہ خراب نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. ایک بات تو یہ ہے کہ ادھر پنجاب سے جانور آنے والا جو کراچی آتا ہے اس کا آب و ہوا کا کوئی تھوڑا سا انوائرمنٹ کا بھی رد و بدل معاملہ ہوتا ہے. یہ اصل میں ابھی تو چل رہے نا, یہ جیسے ڈاکٹر اور حکیم کا چلتا ہے نا, ابھی یہ دونوں فارموں کا چل رہا لیکن سفوکیشن کا فرق آ جاتا ہے نا, ہے. کراچی suffocated ہے بہت. لیکن یہ بات ان کی جو ہے یہ نوٹسیبل ہے. اچھا, کہ ادھر جو پنجاب میں پتہ کیا ہوتا ہے جی, پنجاب میں ایسے ہوتا ہے کہ 10 جانور یا 20 جانور ہیں, وہ اکٹھے بیٹھ کے ایک جگہ کچی جگہ ہوئی, انہوں نے پیشاب کیا, گوبر کیا, رات گزاری, چلے گئے. دوسرے دن اس جگہ پہ نہیں بیٹھنا, کسی اور جگہ پہ بیٹھیں گے, تیسرے دن اور جگہ پہ بیٹھیں گے. یعنی کہ ایک تو دوسرے دن انہوں نے گوبر اور پیشاب والی جگہ تے نہیں بیٹھنا. یہ جڑی منڈیاں دے اندر آ جاندی گل, منہ خور دی مرض آ جاندی ہے, پاؤں جڑے پاؤں کچے ہو جاندے نے, پیراں دے کوراں دے وچ کیڑے پے جاندے نے. کیوں پیندے نے کہ 17 سال تو میں دیکھ رہا ہے کہ اس جگہ تے میرا مال بچدا یا ایسا اڑ تے بچدا یا ایسا اڑ تے بچدا, آج تک صفائی نہیں ہوئی. گوبر بھی ادھر ہے ان کے پاؤں میں, پیشاب بھی وہ کر رہے ہیں ایک آڑت میں, اور اسی جگہ پہ وہ پیشاب کر رہا ہے, اسی جگہ پہ گوبر کر رہا ہے. مزدور ہے وہ کھینچ کر ان کے پاؤں میں ڈال رہا ہے. یہ کھینچ کر بہت مطلب بہت کلوز پوائنٹ بات کری جنگل میں اور اس جہاں یہ لوگ چڑھاتے ہیں وہاں جانور نے جہاں بھی نجاست وغیرہ کر دی وہ کر کے وہ آگے نکل گیا. ہاں وہ نجاست وہاں, وہ تو جراثیم کا گھر ہے نا, نجاست ہے تو جراثیم. گوبر ہے, گوبر میں سبھی بیماریاں چیز ایڈ کر دوں, میڈیکلی ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بعض اوقات دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جنہوں نے یہ ویکسینیشن بنائی ہے اور بڑا اس پہ ریسرچ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر ایک ٹائم میں اگر جانور کو لگا دیا جائے تو 12 مہینے کے لیے جانور اس بیماری سے سیف ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو فارمنگ ہو رہی ہے اور جس طرح کے ہمارے ہاں مال کے بیچ میں نجاست ہوتی ہے اور یہ گندگی ہوتی ہے, ہمارے ہاں بیماری کا ریشو بھی اس وجہ سے ہی زیادہ ہے کہ وہ ویکسین بھی ہم کرواتے ہیں, لیکن اگر وہ 1 سال کے لیے کہہ رہے ہیں تو یہاں کی انوائرمنٹ کے مطابق میرے خیال میں وہ ڈاکٹر صاحب 3 مہینے بھی بامشکل, بل 6 مہینے میں ہم لوگ ویکسین ریپیٹ کرتے ہیں. یہ بات صحیح ہے, مطلب کہ گلے کے درد سے بچنے کی آپ دوائی کھاؤ اور ساتھ ساتھ آپ مرچی, مسالہ اور ٹھنڈا پانی اور آئس کریم کھاتے رہو, اور پھر بولو کہ گلے کا درد صحیح نہیں ہوتا, دوائی اثر نہیں کرتی, تو ڈیفینیٹلی جب گندگی میں جانور رہے گا. سر جانور جب رات گزارے نا کسی جگہ پہ بھی, ایک جگہ پہ, اس جگہ کو صبح صاف کیا جائے, صاف کرنے کے بعد اس کی مٹی نیچے والی وہ چینج کی جائے, گلی مٹی اٹھا کر گوبر والی پیشاب والی وہ باہر پھینکی جائے, اس کے ہاں دوسری مٹی تازی مٹی ڈالی جائے, تو انشاءاللہ منہ خور میں یا پاؤں میں یا کیڑا یا کوئی ایسی مرض نہیں آئے گی. یہ کام کی بات ہے. یہ مطلب جو دیگر جو جانور بیچتے ہیں ان کے بھی کروڑوں لاکھوں روپے نہیں, انہوں نے کروڑ روپے کا انویسٹمنٹ کیا ہوا ہوتا ہے, اور یہ کروڑ روپے کا ہم قربانی سے گھر چلے جائیں گے, یہ جو آڑتے ہیں ادھر چھوڑ جائیں گے. آڑتوں میں کیا ہوتا ہے, مالک تو ہوتا نہیں, منشی ہوتے ہیں کٹو کا مال دینے لینے والے, یہ گوبر ادھر ہی پڑا رہے گا. اصل میں یہ جس جگہ کی بات بتا رہے ہیں یہ اس جگہ کی بات بتا رہے ہیں جہاں سال کے 12 مہینے منڈی لگتی ہے. 12 مہینے منڈی لگتی ہے. اگلے سال آئیں گے تو وہ گوبر بھی مجھے پہچانے گا کہ یہ وہ آدمی آ کر, ہم بھی گوبر کو پہچانیں گے کہ یہ وہ گوبر ہے ہمارے جانوروں والے پر. ڈاکٹر صاحب گال کر رہے ہیں منہ خور کی بیماری کے حوالے سے, لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی جو بھی فارمر ہے یا بیپاری ہے یا جانور خریدتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے قربانی کا جانور خریدنے سے وہ زیادہ سمجھتا ہے, کیونکہ جو قربانی کا جانور خریدتے ہیں کراچی کے لوگ, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن بالکل سادہ سے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ بچڑی ہے یا بچڑا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جانور کو اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن جو آدمی پنجاب سے یا کسی جگہ سے منڈی میں مال لاتا ہے, کوئی بے ایمانی سے تو لائے, ورنہ ہر ایک آدمی پاؤں, ٹانگ, کان, آنکھ, ناک, دم ہر چیز چیک کر کے لاتا ہے.
उसके दिल में क्या होता है, यार ये कुर्बानी का मसला है, अल्लाह की राह पे कुर्बान होना है, ठीक है, रोज़ी उसका मुकद्दर है, नफ़ा में बिके या नुकसान में बिके, तो पहले तो वो चेक करके लाता है। जिस वक्त मंडी के अंदर आ जाए तो मसला बन जाता, कुदरती मसला होंगे, आबो हवा की वजह तो बन गया, गोबर की वजह तो बन गया, जिस वजह तो भी बन गया। इस वास्ते कि इनू मूँह खोर दी मर्द नू ऐसी मर्द नहीं कि, पंजाब के अंदर मूँह खोर दी मर्द नहीं है, कराची के अंदर जितनी मंडियाँ उत्थे हर जानवर नू मूँह खोर है। अगर एक आड़त में 100 जानवर है, 100 जानवर नू नहीं मूँह खोरता, 10 जानवर तो लाजमी हरकत है। लेकिन क्या है कि आबो हवा की वजह से और गोबर पेशाब की वजह नहीं, मुंह खोर बीमारी जो है इसको हमारे खरीदार चेक करें कि ये मुंह खोरा तो नहीं है। असल में मुंह खुर की भी उस जानवर की कैटेगराइज की है। तो फिर आता हूँ मैं काजू बादाम की तरफ। जी, ये पब्लिक का बहुत बड़ा अजीब मसला है, अब आप हल कीजिएगा, काजू बादाम क्यों देते हैं आप? उसमें ये है कि जैसे कि भाई ने बोला कि मुंह खुर का फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपने कोई ज़्यादा कोई ऐसा डैमेज जानवर के जो मुंह खुर में कुछ ज़्यादा ही है, तो उसमें देखें उसकी ज़बान भी कटी हुई हो सकती है, उसके मुंह के अंदर छाले और ज़ख़म भी हो सकते हैं, इवन उसके खुर भी कच्चे हो जाते हैं। और कुछ ऐसे जानवर भी मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखे हैं, अभी भी मंडियों में हमारा विजिट चल रहा है, तो कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके खुर ही उतर गए हुए हैं, तो खुर में कीड़े भी पड़ जाते हैं, चलने में तकलीफ इवन होती है। के मुझे मैं तो उसकी वजह ये बुनियादी नजर आ रही है, एक वजह मैं ये नहीं कहता बुनियाद एक ही वजह है। हाँ, लेकिन फॉर्म्स वगैरह पे जैसे इन्होंने बताया ना, सफाई बहुत सफाई होती है, यानी सुबह भी धुलाई होती है उस फर्श की और शाम को भी धुलाई होती है। इवन मतलब है कि अब तो ये भी हो गया कि स्प्रे भी कराने का रवाज आ गया, यानी भैंस कॉलोनी जो प्रॉपर भैंस कॉलोनी है इसमें तो सफाई का बहुत अच्छा इंतजाम है, यानी जो फर्श बनाए हुए वो पक्के बनाए हुए, खुरदरे बनाए हुए, तो ये प्रॉपर धुलाई होती है। उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये जानवर मुंह खोर में है और किस हद तक है कि क्या इसको परचेज कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं मैं कहता कि इसको परचेज ही ना करें, मैं भी कि वो ठीक होने के करीब है कि आप उसको ले जाएं, और ये इतना वो मोहलक नहीं है कि जितना कि समझा जाता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मुंह खोर देखना है, पाँव में इसके खोरों में कीड़े तो नहीं लगे हुए? असल में कीड़ा लगना ये जो है ये थोड़ा सा, जो अगर नाजरीन में से अगर कुछ सुनने वाला ये समझे कि अगर मैंने खरीद लिया है तो उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, तो ज़रूर किसी वेटरनरी डॉक्टर को दिखाए। जैसे कि कोशिश करें, मैं तो वो चीज़ आपसे अर्ज करूंगा कि जो हमें बेसिकली निशानियां देखनी है खरीदने में, ठीक है, वो ये है कि उसके खुर को देखना, उसके मुंह को देखना, और बिलखसूस एक अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जानवर अगर सींग वाला खरीदें तो उसके सींग को अच्छे तरीके से हला के चेक करें, क्योंकि मेरे पास कल एक ऐसा केस आया मंडी के अंदर कि वो सींग उन्होंने चिपकाया हुआ था, सींग उसका टूटा हुआ था लेकिन उसको लगाया हुआ था। जैसे आजकल दांत चिपका रहे हैं, दांत चिपका रहे हैं, दांत इसको आप डिक्लेयर करें ताकि मदरी चैनल के नाजरीन में से जो खरीदने जाए धोखा ना खाए कि सींग का, जैसे आपने कहा कि सींग को तो चलो हिला के चेक कर लेंगे, अब ये हिलाने में था नहीं कि ये सही था ना, हिलाने में तोड़ दें। सींग तो टूटा उठता नहीं है, मजबूत है, तो मतलब ये थोड़ा सा हिला के देख लें ये मजबूत है। मतलब ये इमरान भाई जो मेरे पास कल केस आया वो इस तरह था कि सींग सही उनको लगा और वो ले गए, जाके उसको नहलाया, नहलाने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने सींग के चारों तरफ उसका गोबर ही लगाया हुआ था, बंद किया हुआ था। जैसे उन्होंने नहलाया तो वो गोबर खुर गया, तो सींग के अंदर से बहुत गंदी बू और साथ में बहुत सारे कीड़े निकले, तो वो वापस करने के लिए आए, फिर उनके काफ़ी देर उनकी बहस मुबासा भी होता रहा। आई थिंक सो कि वो वापस भी नहीं हुआ जानवर। दांत का क्या कह रहे हैं? दांत का यूँ होता है कि जानवर जो है फरबा है, खूबसूरत लग रहा है, और ज़ाहिर है हमारे शहरी कराची ख़ास तौर पे ये तो देखते हैं कि 2.5 मन क्रास है, 3 मन क्रास है। नॉर्मल ख़रीदार की बात कर रहा हूँ, वीआईपी खरीदार तो 10 मन से परे का माल खरीदते हैं जो फार्मों पे तैयार होता है, जो फार्म्स पे तैयार नहीं हो रहा माल। हल्का सा जानवर है, दौड़ बोला यार ठीक है ये 60 की रेंज का है, यानी इस टाइम पूरे कराची में जो मैक्सिमम गाहक घूम रहा है वो 60,000 से लेके 1 लाख तक का जानवर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जो फार्म्स पे माल तैयार हो रहा है वो लाख से परे का है। यानी जो ये लोग लेकर आ रहे हैं जंगल से जो ला रहे हैं, ये जो है ये 50,000, 60,000 और लाख के दरमियान का माल होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं। अब जानवर तैयार हो गया लेकिन उसने दांत नहीं गिराए, अब दांत नहीं गिराए तो इसका मतलब बालिग नहीं हुआ, जो भी उसकी जो एज है, जो कुर्बानी की शराइत है वो उस पर पूरा नहीं उतर रहा। दांत खूबसूरती से उसके लगे हैं, वो दांत भी मजबूत हैं, तो उसके 2 तरीके हैं, या तो साइडों के दांत छोटे कर देते हैं, सामने वाला दांत बड़ा कर देते हैं, लेकिन इसका आसान तरीका प्लास्टिक के दांत आगे लगाए, उसको एल्फी से जोड़ के लगा दिया,
اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا کسی کے پاس جو دانت دکھائیے گا، اس نے یوں دکھایا 2 ٹھیک ہے بس، اب اتنا تو کوئی نہیں اس کے اندر انگلی جا کے کرے گا. اب جب وہ گھر گیا اس نے جگالی شروع کی، کھایا پیا تو دانت اندر ہی آ گیا، پتا چلا وہ جانور کھیرا تھا. مطلب وہ 2 دانت کا تھا ہی نہیں. اچھا 2 دانت کا تو یہ بتائیے کہ 2 دانت کا نہیں ہے جی مگر عمر پوری ہے، یہ مطلب یہ ہے نا کہ مطلب 2 سال کا. مسئلہ نہیں، ایک گھر کی چیز ہے، گھر سامنے مثلا ایک میرا گھر کا بچڑا ہے، مجھے پتا ہے کہ بھی یہ 2 سال کا ہو گیا، 2.5 سال کا ہو گیا، مجھے تو اندازہ ہے بھی یہ کس مہینے میں، یہ کس تاریخ کو اس کی پیدائش ہوئی تھی، تو میں تو کر سکتا ہوں، مجھے تسلی ہے. لیکن کسی اور آدمی کو کیا پتا کہ ہمیں تو بیچنے والے کی زبان پر بھروسہ کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تمام لوگ ایسے کل نہیں میرے ہوتے فارم پہ بیچنے ایک والے کی بھینسا تھا، تو میں نے اس کو ایز اے کھیرا رکھا ہوا تھا. کل میں وزٹ کیا تو انہوں نے بتایا جی اس نے دونوں دانت گرا دیے. میں نے مفتی صاحب کو یہاں فون بھی کیا، میں نے معلومات کی، میں نے کہا میری مطلب ہے کہ اندازے کے مطابق اس کی ڈیٹس لکھی ہیں 2 سال ہو چکی تھی، لیکن یہ کھیرا تھا. میں بڑا مطلب تذبذب میں تھا کہ میں اس کی قربانی کروں یا نہیں کروں، اور اتفاق ہے ایک دن اس نے ایک دانت گرایا اور کل اس نے دوسرا بھی دانت گرا دیا، یعنی اس نے اپنی علامتیں پوری کر دی. اب دانت نکلا نہیں ہے، گرایا ہے، ٹھیک ہے، ابھی وہ پروسیس باقی ہے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ میری تو تسلی ہے، اب یا تو میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں یا جو میری زبان پر اعتبار کرے. اب ہر بیپاری کی زبان پر یہ اعتبار کرنا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ 2 دانت والا. دیکھیں میں 2 سوال کرتا ہوں آپ سے. یہ ضروری نہیں ہے کہ 2 دانت والے نے عمر پوری کر لی ہو جی، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کے 2 دانت نہیں ہیں اس کی عمر پوری نہ ہوئی ہو. یعنی جیسے کہ آپ کا کیس ہے، جی بالکل آپ کا کیس یہ ہے کہ بقول آپ کے کہ اس کی عمر پوری ہو چکی، وہ 2 سال کا ہو چکا، جی مگر اس نے دانت ابھی گرائے، 2 دانت والا ہے نہیں، ہے نہیں، ٹھیک ہے، اس کے 2 دانت نکلے نہیں ہیں. اور ہمارے عموماً جو علامت دیکھی جاتی ہے 2 دانت. 2 دانت دیکھی جاتی ہے. تو آپ کے نزدیک اس کی عمر ہو چکی ہے قربانی کی، لیکن 2 دانت کی نشانی موجود نہیں ہے. اور کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 دانت کی نشانی پوری موجود ہو، پکا ہے کہ واقعی وہ 2 دانت ہے، نقلی نہیں؟ جانور دانت گرانے سے پہلے دانت نکالتا ہے جی. اگر ایک دانت گرایا نا تو پہلے دانت نکلے گا، بعد میں یعنی کہ گرائے نیچے گا. سے نکلے گا، اوپر نیچے سے اس کو نکلے گا، ڈھیلا ہوتا اوپر سے جائے گا. گرے گا. دانت گرنے کے بعد دوسرے تیسرے دن وہ دانت نظر آنے شروع ہو جائے گا. عمران بھائی اس میں ڈاکٹر صاحب بتا 2 رہے ہیں چیزیں کہ دانت کہ گرا ان کے دیا، جانور نکالے گا. ہمارے گاہک کی جو گاہک کو نا عمر کا نہیں ہے مسئلہ، نہ منڈی میں بیچنے والے ہر جانور کو اس کی عمر کا صحیح پتہ ہے، کیونکہ اس نے جانور خود اس کے سامنے نہ وہ جانور پیدا ہوا ہے، نہ اس کے سامنے اس نے پرورش کی ہے کہ اس کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کہ کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک اس کی عمر پوری ہوئی ہے. اور یہاں مطلب اسلامی تاریخ اور انگریزی تاریخ کے بھی فرق چلیں گے. تو اب نشانی جو ہمارے یہاں جو عمومی جو گاہک کی ہے وہ دانت ہے، دانت ہے. 2 دانت کا جانور، 4 دانت کا دانت کا، جانور. 6 دانت. کسٹمر کے لیے مناسب یہی ہے کہ 2 دانت کے علاوہ نہ لے. نہیں 2 دانت کے علاوہ نہ لے یا 4 دانت کے علاوہ نہ لے. ہاں 4، پھر آگے تو 4 دانت اور 6 دانت. ہمیں جو انفارمیشن ہے جو فارمنگ کرنے والوں سے ہمیں انفارمیشن یہ ہے، جو ہم جب گئے تھے ہم حمیل سنت کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے نا، تو مفتیان کرام بھی ہمارے ساتھ تھے. تو اس میں یہ تھا کہ 4 دانت کا والا یہ ہر ڈاؤٹ سے نکل گیا، اور 4 دانت کے جانور کا جو گوشت ہے وہ 2 دانت والے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. یہ اس نے ہم کو صحیح بتایا. میں ایک چیز اس میں صحیح بتایا. میڈیکلی آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اب بھی ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں یہ کانسیپٹ چل نکلا ہے کہ بس 2 دانت والا ہی لینا ہے، بس 2 دانت والا 2 والا لینا. لیکن اگر دیکھا جائے تو جو جہاں آپ ملاقات کے لیے جس فارمر کے پاس گئے اس نے آپ کو اتھینٹک بات بتائی جی کہ 4 دانت والا جو جانور ہے وہ بہترین ہے اس حوالے سے کہ اس جو ہمارے دل میں کوئی ڈاؤٹ جو پیدا کر دے گا، شبہات ختم کر دے. گوشت کی طاقت کا بھی بہت پیاری بات آپ نے کی، ویسے مجھے بہت اچھی لگی. یعنی عام لوگوں کو یہ بات سمجھا، لوگوں کو پسند نہیں آتی ہے جو آپ نے بات کی. بہت پیاری بات کی کہ 4 دانت والے کا جو گوشت ہے وہ لذیذ بھی ہے، صحت مند بھی ہے، اس میں مدافعتی نظام بھی بہت اس کا مضبوط ہے. ریٹ بھی 10,000 2 دانت والے سے کم ہے. اور یہ اصل میں کیوں کم ہے؟ وہ ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے. یہی کم ہے. ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے. مطلب گاہک کو یہی نہیں پتا کہ کمزور اور قوی کا کیا فرق ہو گیا. وہ کمزور کو قوی سمجھ رہا ہے، ہاں جی، اور جو مضبوط ہے اس کو کمزور سمجھ رہا ہے، کمزور سمجھ رہے ہیں. اور جو کمزور ہے اس کو مضبوط سمجھ رہا ہے. اور آپ لوگ جو بیچنے والے ہیں انہوں نے عوام کی اس جو غلط فہمی ہے، مس کنسیپشنز ہیں، اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے.
اور 2 दांत वाला ये निकालते चले गए, दांत चिपकाते चले गए, जो था ये करते चले गए और मंदी चले गए। नाजरीन आप लेते चले गए, खाते चले गए और जो था वो करते चले गए। तो अब देखिए यहाँ में एक मसला बयान करता चलूँ, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ये क्यों है? क्योंकि आप नमाज पढ़ते हैं मगर आपको ये नहीं पता नमाज कैसे पढ़ी जाती है। आप ज़कात देते हैं, आपको ये नहीं पता ज़कात कैसे दी जाती है, किसको दी जाती है। आप हज को जाते हैं, आपको ये नहीं पता कि हज कैसे किया जाता है। इसी तरह आप जो कुर्बानी का जानवर लेने जाते हैं, आपको कुर्बानी वाजिब हो गई, आपको पता नहीं है कि कुर्बानी वाजिब होने के मुतालिक अब कुर्बानी के अहकाम क्या हैं, इसके मसाइल क्या हैं, जानवर लेने के मसाइल क्या हैं, इसके दीगर जो मामलात हैं वो क्या हैं। और जानवर का तो ऐसा अजीब मामला है कि जो नमाज नहीं पढ़ता ना, बदकिस्मती के साथ, बदकिस्मत आदमी जो नमाज ना पढ़े, जो नमाज नहीं पढ़ते, खाता तो जरूर है यार। हम जो चीज़ खाते हैं हमको ये नहीं पता कि यार ये जानवर हम खा पी रहे हैं, ये हमारे लिए है जानवर, इनकी हमारे लिए अल्लाह ताला ने इनकी जो हलाल जानवर के गोश्त को हमारे लिए हलाल किया, इसमें तवानाई भी है, सेहत भी है, लेकिन हमें इसका पता नहीं होता। और जो इस लाइन के लोग होते हैं इनमें भी दियानत कितनी, इनमें ईमानदारी कितनी। अच्छा आप बोलोगे इनमें दियानत और ईमानदारी कम है, तो जनाब आप जो कारोबार करने के लिए बैठते हैं, आप भी तो कपड़े में डंडी मारते हैं, आप भी तो अनाज में डंडी मारते हैं। तो मतलब ये कि कारोबार में दियानत है ना, ये कम रह गई है। बहुत कम लोग ईमानदार रह गए, स्पेशली तिजारत के अंदर, क्योंकि वो हदीस पाक का मजमून जो है कि एक वक्त आएगा कि लोग ये सोचना छोड़ देंगे कि माल हलाल से कमाया कि हराम से। अब ये तो पता है इनको कि ये जो खरीद के लाएं, यही हफ्ता 10 दिन 15-20 दिन है, माल बिका नहीं बिका तो साल भर इनके गले पड़ेगा, क्योंकि ये बास इस सीजन के लिए खास महंगा खरीदते होंगे बास लोग। ऐसा हुआ था ना, मैं 40 जानवर लाया था सुराब गोट की मंडी में, 14 जानवर बेचे और 26 जानवर वापस ले गया पंजाब। तो वापस ले जाना भी एक भारी पड़ता है ना। हाँ जी। हैं? और तकलीफ दे ये जानवर वापस लाना ऐसा है कि बेटी घर छोड़कर आ गई, एक तो शादी करे बेटी की और फिर वापस शादी पर इतना खर्चा किया और बेटी रूठ कर जब घर आ जाए तो माँ बाप को कैसे तकलीफ होती है। पीछे वाले पैसों का इंतजार कर रहे हैं, हाँ, पीछे लोग जो बैठे हैं पैसों का इंतजार कर रहे हैं। वो इस तरह ये जो लास्ट ईयर भी हुआ, जैसे कि अभी भी हम मंडी में जो देख रहे हैं ना, लोगों के दिमाग में एक बात ये आम है कि यहाँ पे जो बेचने वाला है ना बड़ा महंगा बेच रहा है। और इसमें क्योंकि मैं भी फार्मिंग करता हूँ, अच्छा भी फार्मिंग करते हैं, मैं ये शौक से मैं फार्मिंग करता हूँ, तो उसमें होता क्या है कि अगर मैं देखता हूँ ये जानवर की लाइन है थोड़ी इंटरेस्टेड, फार्मर भी डॉक्टर, डॉक्टर भी फार्मर, आप भी डॉक्टर वॉक्टर बन जाओ, थोड़ा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। इसमें अगर इमरान भाई देखने में ये चीजें आती हैं कि अगर हम इस तरफ थोड़ा चले तो अंदाजा हुआ कि इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी देसी फार्मिंग में। और बड़ी जो प्रॉब्लम है उसके लिए है जिसने किले पे बांध के खिलाना है। इनका तरह थोड़ा हल्का इसलिए पड़ जाता है, एक बंदा 8-10 हज़ार या 12 हज़ार रुपये में रखा हुआ है, वो जनाब हाथ में डंडा लेता है और उसको चराने के लिए ले जाता है, वो रात को वापस ले आता है। इनको अपनी जेब से लगा के ही खरीदना है, इवन पानी, मेडिसिन, फिर उसके बाद जो भी उनकी दीगर लवाजमात हैं, हर चीज पे पैसा लगाएंगे तो उनके वो शहरी जानवर है ना इनका, तो शहरी जानवर देहाती जानवर है और देहाती लोगों की सेहत जो है ना वो शहरी लोगों से अच्छी होती है। डेफिनेटली हम इस चीज को, इनकी फार्मिंग को आज भी मान रहे हैं, हम मेडिकली इनको रिजेक्ट नहीं कर रहे। सिर्फ बात यह है कि जो जानवर खाना चलते फिरते खाता पीता है उसका अपना एक वो हजम भी कर रहा है, बिल्कुल प्रॉपर बात कर रहे, जैसे कि इंसानों के खाता भी है चलता भी है। अब हमारे जैसे जो लोग होते हैं, हम जिस तरह के कल्चर के लोग हैं, खाते भी हिसाब किताब से नहीं है ना, हमारे चलने की इतनी रूटीन है, मोटरसाइकिल, कार, सीट, इस तरह के हम कल्चर के हैं, एसी वगैरह। अब ये धूप में चलना फिरना, खाना पीना, मदाफियती निजाम इनके जानवरों में बहुत होता है। इसीलिए तो फर्क समझ में आ रहा है। इसीलिए तो जानवरों की इधर तबीयत खराब होती है ना, मौसम के लिहाज से इधर आन के खड़ा हो जाता है, तो जो इधर की आबो हवा है उनको 15-20 दिन में भी क्या जानवर की तबीयत खराब हो जाती है, इतना उत्साह जानवर है। नहीं हो जाती है सर, हो जाती है। जानवर के एहसासात तो बहुत तेज होते हैं ना, उधर मतलब का जानवर टेम्परेचर तो इधर के टेम्परेचर का फर्क भी तो है ना सर। बिलखसूस घोड़ा, बकरी और गाय का बच्चा और गाय, ये बड़े ही सेंसिटिव है। गधा भी बड़ा सेंसिटिव है।
اور یہ بہت جلدی منا لیتے ہیں موسم کو. اور ایون کہ اگر کوئی ڈاکٹر اس کی ٹریٹمنٹ کرے گا نا, وہ بھی 100 دفعہ سوچتا ہے کہ ایک پوائنٹ بھی اگر زیادہ لگ گیا تو سینسیٹیو وہ اتنا ہے کہ وہ اس سے بھی مر سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب آپ بتائیے, کاجو کیوں کھلاتے ہیں آپ؟ کاجو, بادام, پھل. پہلے تو ہم فارمنگ کو نا پہلے تقسیم کریں. ابھی ہم راستے میں یہ گفتگو کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ آپ نے سوال کرنا ہے یہ جو فارمنگ کر رہے ہیں یہ مطلب ہے کہ بیسک فارمنگ جس کو ہم سی کیٹیگری میں لے جائیں گے. آپ جو سوال کر رہے ہیں یہ اے کیٹیگری کا سوال کر رہے ہیں. ہم کرتے ہیں اے اور بی کا مکس کرتے ہیں. ویجیٹیبل فارمنگ, سب کچھ ہم نے ان کو, یعنی ہر چیز, جانور خریدا اس کو فارم پہ باندھا تو سب کے قلعے مخصوص ہیں. اگر ہم 10 جانور کھولیں گے, پانی پینے جائیں گے تو 10 اپنی اپنی جگہوں پہ واپس آ کے کھڑے ہوں گے. اس کو پتہ ہے میرا یہ پڑوسی ہے, میرا یہ پڑوسی ہے. اب ان کی فیڈ بالکل طے شدہ ہے. جو عام جانور ہے یہ تقریباً اس ٹائم جو عام جانور جو یعنی لاکھ کے اندر کے جانور کی بات کر رہا ہوں, یہ 400 روپے پر ڈے کھانا کھاتا ہے. ڈاکٹر صاحب گل کر رہے ہیں جی, جڑے اے فارم ہے نا, انہوں نے جانور خریدن تو پہلے انہوں نے کلر مد نظر رکھنا ضروری نہیں, کیونکہ انہوں دا جڑا 20,000 دا ہوندا فرق وہ کلر دا اتنے پی جاتا خریدن دے وقت. خوبصورت ہونا چاہیے, خوبصورت ہونا ضروری. جیسے نکرے کا فارم ہے, ہمارے ایک دوست ہیں ان سے میں نے ان کو ملوایا ہے, تو وہ کام ہی نکرے کا کرتے ہیں. اس میں بالکل وائٹ جانور ہوتا ہے. نکرا سے مراد یہ ہے کہ جس جانور کے کھر سے لے کے آنکھیں پورے سینگ تک ہر چیز سفید ہو اور بالکل پیور سفید ہو. آنکھوں کے بال بھی اس کا بچہ بھی اگر آپ خریدنے کے لیے نکلیں گے نا تو وہ بھی 60 سے 80,000 روپے کے قریب ملے گا. بچہ نکرا. تو اس جانور کو اگر اس نے 4 مہینے کا یا 3 مہینے کا اتنے ہزار کا لیا ہوا ہے تو وہ اس کے اوپر جو انویسٹ کر رہا ہے, پھر وہ جب پلے گا بڑھے گا تو وہ اس لیول کے جانور ہیں کہ عام بندہ تو ان تک اس کی رسائی ہی نہیں ہے نا, پاسبل ہی نہیں ہے. اے فارم والے ہیں نا جو جانور پالتے ہیں, کلر رنگ دار جانور لیتے ہیں, خریدتے ہیں, ان کی لاکھ سے اوپر جانور کی خرید ہوتی ہے اگلے سال کے لیے تیار کرنے کی. مطلب جو شہری فارمنگ ہے جو ہم کر رہے ہیں, جو پال کے ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں, اس میں جو ہے نا مطلب آپ اگر یہ سوچیں کہ ہمیں لاکھ سے کم کا جانور مل جائے, پاسبلٹی نہیں ہے. اس میں جو بی فارمنگ ہماری آ جائے گی وہ کہیں آپ کو 80,000 90,000 لاکھ میں ملے گی. اے فارمنگ لاکھ سے پرے. اور پھر پرائم فارمنگ ہے جو کہ ابھی انہوں نے بھی بتائی ہے تھوڑی بہت, تو جس میں مربے بھی کھلائے جاتے ہیں, کاجو بھی کھلائے جاتے ہیں. یہ شوقین لوگ ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ پرانے زمانے کا ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا. تو ایک بادشاہ تھا, تو اس کی طبیعت خراب تھی, قبض ہو گئی اس کو. تو حکیموں نے کہا یہ دوا وہ دوا. بولا نہیں, گستاخی ہوگی اگر مطلب بادشاہ سلام کو یہ دوا دی تکلیف ہوگی. بولا پھر کریں کیا, دوائی بھی انہوں نے منع کر دیا ہے. تو ایک ذہین حکیم تھا, اس نے جو ہے دوا تیار کی, اس کا ایکسٹریکٹ نکالا اور جو محل کے اندر انگور کی بیل لگی ہوئی تھی اس کے اندر اس کو پلایا اس کو. تو جب وہ 7-8 دن کے اندر جب اندازہ ہو گیا کہ اس کا ذائقہ تمام چیزیں اس کے اندر پہنچ گئیں, تو بادشاہ سلامت کے پاس جو ہے وہ انگور پیش کر دیے گئے کہ بادشاہ سلامت آپ انگور جو ہے تناول فرمائیں. انگور کھایا, پیٹ ان کا صاف ہو گیا. دوسرے دن ان سے پوچھا گیا کہ طبیعت کیسی ہے. طبیعت تو بہت اچھی ہے. بتایا جی آپ کو دوا ہم نے دی ہے لیکن دوا بہت مہنگی پڑی ہمیں, کہ وہ پہلے ہم نے اس پروسیس سے گزرا. اب بات یہ ہے کہ آپ کاجو زیادہ سے زیادہ 1 تولہ کھا لیں گے, یا چلے آپ بہت شوقین ہیں 1 چھٹانک کھا لیں گے, لیکن آپ نے کاجو کی افادیت بھی لینی ہے اور مطلب اس کی طاقت بھی حاصل. یہ اصل میں ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے نا کہ دیکھیں کاجو بادام اس طرح کی چیزیں واقعی کیا جانور کے لیے, اب بریانی ہم کو کتنی پسند ہے, اب جانور کا بریانی سے کیا تعلق, تو کیا واقعی یہ کاجو بادام اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں غذائیت والی ہیں, ٹھیک ہے اس کے ایک اپنے فوائد ہیں, لیکن ہر چیز اب جیسے جس جھاڑی اور جو چیزیں یہ جانور کھاتا ہے جس سے وہ ٹونک لیتا ہے, انسان کے لیے اس میں کوئی ٹونک نام کی چیز ہو تو ہو, نہ ہو تو نہ ہو. تو کیا یہ چیزیں سے کیا جانور کو اس چیز سے کیا ٹونک ملے گا؟ لیکن جو اس کا گوشت کھا رہا ہے اس کو تو فائدہ حاصل ہوگا. جو چیزیں آپ کھلا رہے ہیں اس کو اچھی چیز کھلا رہے ہیں, تو اچھی چیز کی جو غذائیت ہے وہ اس کے گوشت میں اس کی افادیت تو پہنچے گی. 40 دن کا ایک ٹائم ہے, 40 دن کے اندر اگر آپ نے کوئی بھی چیز کھلائی ہے 40 دن بعد اس کا اثر اس کے اندر آ جائے گا. اور اگر دودھ والا جانور ہے تو ایگزیکٹ 3 دن کے بعد, اگر جیسے میں خود ذاتی طور پہ سیب بہت کھلاتا ہوں اپنے جانوروں کو, سیب کا ٹائم آتا ہے میں لازمی سیب کھلاتا ہوں, تو ڈیری فارمنگ میں تیسرے دن اس کے دودھ میں اس کا اثر آئے گا. اگر آپ سیب کا مربع کھلا رہے ہیں اس کا اثر آئے گا. اگر آپ بہت مہنگی فارمنگ کرتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ 7 بادام کھا لیں گے, 8 بادام کھا لیں گے, لیکن آپ نے بکری رکھی ہوئی ہے یا ایک مخصوص گائے کر لی کہ اس کو روزانہ 1 پاؤ بادام کھلانے ہیں, دودھ تو آپ کو ظاہر سی بات ہے 1000 روپے لیٹر یا 800 روپے لیٹر پڑے گا, کم از کم تو 500 روپے لیٹر آپ کو دودھ پڑے گا.
لیکن اس دودھ کی افادیت میں اور اس دودھ کی افادیت میں یقیناً فرق آئے گا. آپ اس کے کیمیکل جو اس کا ٹیسٹ کروائیں اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا, دودھ کی کوالٹی بڑھے گی. اسی طرح جو لوگ مہنگی فارمنگ کر رہے ہیں, اب ہم پرائم فارمنگ کی بات کر رہے ہیں, اس میں جو 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کے جانور ہیں, تو انہوں نے بہت محنت کی ہے. عام طور پہ اب ہماری بھینس کالونی کے اندر غذا کا اتنا اچھا معیار ہے, اتنا اچھا معیار ہے کہ تقریباً میرے خیال سے 50% سے زیادہ فارمر جو ہے کیک پیسٹریاں, ڈبل روٹیاں, یہ ان کی مطلب ہے یہ جمع کر کے یہ جانور کو روزانہ یہ نہ کھلائیں. میں اگر یہ نہیں کھلاتے مطلب آپ یہ سب کھلا کر پیسے تو اب عوام سے وصول کر رہے ہیں نا, آپ کی جیب سے کچھ بھی نہیں جا رہا ہے. مطلب دیکھیں پلیز, آپ نے اس کے اوپر 2 لاکھ روپے اور خرچ کر دیا, تو آپ نے تو نہیں 2 لاکھ روپے اس کی جانور کی محبت میں اور اس طرح خرچ کیا. 2 لاکھ روپے آپ مجھ سے وصول کر رہے ہیں نا. آپ کہہ رہے جناب میں نے اس کو بادام بھی کھلائے, میں نے اس کو کاجو بھی کھلایا, میں نے اس کو دودھ بھی پلایا, میں نے اس کو پیسٹری بھی کھلائی, پوری بیکری اس کے سامنے رکھ دی, پورا ڈرائی فروٹ کا پورا کنفیکشنری اس کے سامنے میں نے رکھ دی, ایسا پیار سے پال کر میں اس کو بڑا کیا ہے, مگر یہ سب کچھ وصول تو مجھ سے کر رہے ہیں نا. یہ تو دیکھیں محبت ہے لوگوں کی, جو نہیں محبت کی بات اپنی جگہ پر ہے. دیکھیں میں ایک عوامی نمائندہ بھی ہوں, لیکن سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا, آپ تو مطلب مجھ سے تو نفع کے ساتھ, آپ نے اگر اس کو 5 لاکھ روپے کا مال کھلایا ہے تو 2 لاکھ روپے آپ کے اور 2 لاکھ روپے آپ کی محبت کے لے کر آپ مجھ سے تو 4 لاکھ روپے وصول کر رہے ہیں نا اوپر. میں نے تو نہیں کہا تھا. دیکھیں نا, اب جو ہمارے یہاں جو ایک خوبصورت جانور لینا چاہتا ہے اس کو کیا پتا کہ گوشت لال ہے, گوشت پیلا ہے, یا گوشت کے اندر ٹونک ہے یا وٹامن ہے یا نہیں ہے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, ہم خوبصورت جانور خریدنا پسند کرتے ہیں, بالخصوص باب المدینہ کراچی. خوبصورت اور اچھا جانور ہو, دکھنے میں بھی اچھا مزہ آئے نا. ہاں اب ہماری رینج سے باہر چلا گیا, کیونکہ آپ نے فارمنگ کی اتنی کیٹیگری بنا لی کہ اب یہاں سے چلے 50 سے چلے تو یہ اب سیدھے نکل کے ہم مطلب 15-20 لاکھ روپے تک کے جانور کے اوپر, پھر آپ وہ پرائم فارمنگ تک بھی چلے گئے. پرائم فارمنگ میں تو بہت مہنگی, ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ ایک عام آدمی, اب یہ کیا اب ہمارے کروڑپتی لوگ کتنے, لیکن ایک عام انسان ایک شخص چاہتا ہے کہ میں لوں. اب یہی ایک جانور, خوبصورت جانور, اگر آپ اس کے اندر اتنے لوازمات نہ کریں تو اس کی خوبصورتی میں جیسے سچ کو فرق نہیں پڑے گا اتنا خاص. وزن پہ فرق آئے گا, اس کی فربہ میں فرق آئے گا, لیکن وہ اس کی نارمل گوشت کی کھانا لذت میں فرق آئے گا. دیکھیں پہلے بھی لوگ کھلاتے تھے, یعنی یہ تو اب کلچر چلا ہے, یہ جتنا 8-10 سالوں کا کلچر ہوگا بابو. نہیں حضرت, یہ صاحب یہ جو معاملات ہیں جو کھلانے کے, یہ تو پرانے بادشاہوں کے دور سے چل رہے ہیں. اس ٹائم جو لوگ مہنگا جانور خرید رہے ہیں کراچی میں, بادشاہ کو بادشاہ جس پر بادشاہ نے بیٹھنا ہوتا تھا, جو بادشاہ انگور کھا کے صحیح ہوتا ہوگا تو اس کا جانور بھی کوئی ایک کا تو چیز کھا ہی لیتا ہوگا. لیکن بس کچھ لوگ اس ایسے میں ہوتے ہیں نا جو اپنی دیکھیں پسند کا خریدتے ہیں. میڈیکلی پسند کا اگر خرید اس ہے. چیز کو دیکھیں دیکھا جائے, خوبصورت چیز کو خریدنے میں کاسٹ بڑھ جاتی ہے نا. اب یہاں قربانی کا مسئلہ ہے, قربانی کا مسئلہ یہ کہ میں ایک خوبصورت جانور خریدنا چاہتا ہوں, خوبصورت و فربا جانور, لیکن چونکہ اس کے اوپر کاجو, پیسٹری, بادام اور طرح طرح کے اس کے اوپر لیبل لگے ہوئے ہیں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. اب یہ لیبل لگے ہوئے, اس لیبل کی وجہ سے کیا ہوا کہ میری رینج سے باہر نکل گیا. لیکن ایک طبقہ دیکھیں ایسا ہے, اب آپ حج کا لے لیں, حج 2.5 لاکھ روپے میں بھی ہو رہا ہے, حج 4 لاکھ میں بھی ہو رہا ہے, پرائیویٹ 6 لاکھ میں بھی ہو رہا ہے, اور ایک وی آئی پی حج ہے جو 10 لاکھ سے پرے. تو وہ جو طبقہ جو وہ حج کرنے جا رہا ہے وہ آپ کی 1 لاکھ روپے والی قربانی نہیں کرے گا. نہیں, وہ جو طبقہ نہیں وہ کرتا, اگر یہی خوبصورت و فربا جانور اس کو یہ کاجو مائنس, پھول مائنس, فروٹ مائنس کر کے اگر یہ 1 لاکھ, 1.25 لاکھ, 1.5 لاکھ روپے نیچے آ جاتا تو ایک عام آدمی بھی وہ جانور خرید لیتا. لیکن اصل میں دیکھا جائے نا تو عمران بھائی وہ 2 سال کے کاجو میں سمجھتا ہوں اس کا بھی عشق ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو خرید رہا ہے 15 لاکھ روپے کا جانور خرید میں اس کو بھی سنت ابراہیمی ادا کر رہا ہے. نہیں, میں اس کو بھی جانتا ہوں کہ جو خریدنے کے بعد گھر لا کر یہ سب چیزیں کھلاتا ہے, ہم جانتے ہیں. جی مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں, وہ ایک اپنے کیٹیگری کا میں نہیں منع کرتا. آپ نے جو حج کی مثال دی تو وہ وہاں حج پر مہنگا حج کر کے اپنے لیے سہولت اویل کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اپنے لیے سہولت اویل کر رہا ہے. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ سی چیزیں کھلاتے پلاتے ہیں تو اس کھلانے پلانے سے جانور جس قدر مہنگا کر دیا گیا ہے. دیکھیں اس وقت منڈی میں جانور مہنگا ہے, ایسا نہیں ہے, ایک عام رینج سے باہر نکل جاتا ہے. ہر سال کا یہ پرابلم ہے کہ جانور مہنگا نکل جاتا ہے. اب یہ کہ ان کی فارمنگ والا جانور, آپ کی فارمنگ والا جانور, ان کی فارمنگ والا جانور, الگ الگ فارمنگ والے جانور خریدنے کے لیے یہ لاکھوں لاکھ لوگ کہاں جائیں گے, یہ پریشان ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ جانوروں کی قیمت پھر مانگتے ایسا ہے جانور کا ریٹ کہ بہت زیادہ مانگتے, بہت زیادہ مانگتے, یعنی 1.5-2 لاکھ روپے کا مطلب نیگوشیٹ ہوتی ہے. مطلب یہ دنیا کے کس کاروبار میں ہوتی ہے
کہ مطلب کہاں کے کام ہزاروں لاکھوں روپے ریٹ نیچے لے آتے ہیں. تو اب یہ کہ ہم نے تو مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے ساری سچویشن رکھ دی ہے, اور جو آپ کے ذہن میں اشکالات یا سوالات وارد ہو سکتے تھے ہم نے وہ بھی سامنے رکھ دیے ہیں. کوسٹ وائز بھی آپ کے سامنے جانوروں کی کیٹیگری بیان کی ہے کہ اس طرح اس کیٹیگری کے ساتھ یہ جانور سستے مہنگے ہو رہے ہوتے ہیں. سینگ کا مسئلہ آپ کے سامنے رکھا اور دانتوں کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اب کھر کا مسئلہ ہے وہ بھی کی ہے. ڈاکٹر صاحب سے مزید رائے لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مزید کیا فرماتے ہیں. میں مدنی چینل کے ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ کوشش کریں کہ ایسا جانور کہ جس کے منہ سے دھار والی جو ہے وہ رال ٹپک رہی ہو, کوشش کریں کہ اس سے اجتناب کیا جائے. اور جو اس جانور کا مالک ہے اس سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اس کو فی الفور اچھی طرح اس کو ایک پروفیشنل بندے سے ٹریٹ کروایا جائے تاکہ وہ جلدی وہ ٹھیک ہو جائے اور وہ فروخت کے قابل ہو جائے. کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ فارمر اپنی مرضی سے ہی ٹیکے لا کے اس کو لگاتا رہتا ہے, جو کہ جانور کے حق میں بھی بہتر نہیں ہے اور اس کے اپنے حق میں بھی بہتر نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کوشش کی جائے کہ اگر جانور کا, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر خریدا جا رہا ہے تو اس کے سینگ کو آپ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ہلا کے چیک کر لیں, یہ نہیں کہ بہت زور سے. دوسرا اس کے کھروں کا خیال کریں, پھر اس کو کھلوا کے کوشش کریں کہ کم از کم 10 منٹ تک اس کی واک کروائیں, تاکہ عموماً ایسا ہوتا ہے خریدا 10 منٹ تک چلائے, خریدا 10 منٹ تک چلائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریولنگ کے دوران بہت سارے ایسے جانور ہوتے ہیں کہ جن کو وہ پین کلر لگا کے وقتی طور پہ کھڑا کیے ہوئے ہوتے ہیں, جو کہ گھر جا کے بیٹھ جائیں تو وہ کھڑے بھی نہیں ہوتے. تو کوشش کریں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ چلایا جائے, چلا کے اس کو اچھے طریقے سے دیکھا جائے, اس کے ہاتھ یعنی کہ آگے پیچھے اس کے ہاتھ پھیر کے. تو اگر کوئی 19-20 ہو ایسا کیس, تو کیونکہ ہمارا تو فیلڈ کا کام ہے, مسلسل ایسے کیسز نظر آتے ہیں کہ ایک بندے نے اس کا پاؤں موچ آئی ہوئی تھی جانور کے, اس کو وقتی طور پہ انجیکشن لگا کے اس کو سن کر دیا گیا اور بعد میں اس کو بھیج دیا گیا. یہ بعد میں ان کا جھگڑا بھی ہوا اس بات پہ واپس لینے پہ. تو میں آپ سے یہ عرض ضرور کروں گا کہ کوشش کریں کہ جانور کو اچھے طریقے سے دیکھ بھال کر کے, ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ دیکھ کے تو پھر آپ خریدیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال جو ہے پبلک کے فائدے کے لیے بڑی ضروری ہے کہ اب یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ اب پہنچیں گی اور وہ بندہ جانور خرید چکا ہے. جی جی. اب 2-3 باتوں کی مطلب ہے کہ آپ کلیئر کریں یہاں پر. ایک بندہ جانور خرید کے لے کر آ گیا اور وہ جو ساری علامتیں آپ نے بتائی ہیں اس کی منہ کھر کی اس میں پائی جا رہی ہیں, وہ اب کیا کرے؟ وہ تو لے کر آ گیا, اب لڑائی بھی نہیں ہو سکتی واپس, اور آپ کوٹ بھی نہیں جا سکتا, بحث کالونی بھی نہیں جا سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اب پبلک کے فائدے کی وہ بات بتائیں کہ اب اسے کیا کرنا ہے کہ منہ کھر میں ہے, وہ لے کر آ گیا جانور, لے کر آ گیا, اب لے کر آ گیا, اس کے اندر بیماریاں سامنے آ رہی ہیں. اب بیماری نہیں کر رہا یا اس کے 2-3 ہیں مسئلے. اچھا دو ایسی باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں بھی بتاؤں کہ ایک تو ہمارے شہری لوگ لاتے ہی نا پکے فرش پہ کھڑا کر دیتے ہیں, یعنی یہ تو یہ بھی نہیں اس کا حل نکال سکتے, میں بھی نہیں نکال سکتا اس کا. اور یہ جانور کے حق میں بہتر نہیں ہے. بھائی جانور کو آپ محلے میں ایک ٹینٹ لگا لیں اور کچی جگہ پہ 50 جانور 20 جانور وہاں سیکیورٹی کا انتظام کریں, آپ کا جانور فٹ رہے گا. یہ تو احتیاط بے انتہا ضروری ہے. مٹی ڈال دیں, مٹی ڈال دیں. اچھا وہ جانور جیسے ہی پکے میں آتا ہے, اب اگر اس کا پیر سلپ ہوا یا ٹانگیں چیر گئیں, اب وہ اٹھ نہیں سکے گا. اگر پین کلر سے اٹھا بھی لیا تو 3 دن وہ نہیں گزار سکے گا. بالکل نہیں. کیونکہ ہمارے یہاں ہم بھینس کالونی میں فارمنگ کر رہے ہیں, جب جانور گر جاتا ہے تو ہم فوری طور پہ کسائی کو فون کرتے ہیں, بھائی اب یہ گر گیا, اب اس کو ذبح کرو لے جا کے, اب یہ ہمارے کام کا نہیں ہے جانور. تو یہ ایک یہ تو بہت ضروری بات ہے. اور خریداری کرتے وقت جگالی کرتے ہوئے ضرور دیکھیں کہ جانور منہ چلا رہا ہے, اداس تو نہیں بیٹھا ہوا. اگر جانور بالکل خاموش اور بالکل ایسے بیٹھا ہوا ہے تو پھر خاموشی سے. ہمارے بچے کہتے ہیں کہ یہ لے لو, یہ بہت شریف جانور ہے, یہ کچھ نہیں بولتا. ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں جی جو جانور اگالی کر رہا ہے نا جی, اس کی 100% تندرست ہونے کی علامت. یوں سمجھ لیں آپ نے جانور خوبصورت اور بہترین جو ہے نا جانور کی تندرستی کا وہ یہی ہے کہ جو جانور جگالی کرتا ہے, یعنی کہ بیٹھا ہوا منہ چلا رہا ہے. یہ ہے ان کی وہ علامات جن کے بارے میں ہمارے اسلام بھائی بتاتے ہیں کہ یہ گویا کہ اچھی اس کی فٹنس کی ایک علامت ہے کہ یہ صحت مند بھی ہے اور ایک توانا جانور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو لے لیا جائے. مگر اس کو بھی لیتے وقت وہ عیوب جس کی وجہ سے جانور کی قربانی نہیں ہوتی اس کو ضرور چیک کر لیا جائے. وہ جگالی کر رہا ہے لیکن وہ کان کٹا بھی ہو سکتا ہے, وہ جگالی صحیح کر رہا ہے مگر وہ اس کی وہ بھی ہو سکتا, مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے قربانی ہی نہیں ہوتی جانور کی, وہ ایک الگ شے ہے. یہاں ہم جو گفتگو کر رہے ہیں آپ کے سامنے یہ فٹنس کے حوالے سے ہے کہ آپ کو جانور صحت مند ملے. اور اگر کمزور یا بیمار جانور آپ گھر لے آئے
کسی وجہ سے بھی، لا علمی کی وجہ سے، تو اب کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ اب اس کی طرف ہم آپ کی طرف آئیں. اس میں تمام مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ کوشش کریں کہ ان دنوں بہت سارے ایسے لوگ جو کہ بیسیکلی ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن کسی فارم پہ، کسی اچھے لیول کے فارم پہ وہ کام کرتے رہے ہیں، تھوڑا بہت ان کو دوائیوں کا پتہ ہوتا ہے، وہ ان دنوں بیگ بنا کے گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. کمپاؤنڈر ہوتے ہیں اس وقت. جی تو ان لوگوں سے پرہیز کیا جائے. کوشش کی جائے کہ جو ایک پروفیشنل ویٹرنری ڈاکٹر ہے اس کو بلا کے اس کو دکھایا جائے. اس میں ہرگز یہ مسئلہ نہیں کہ آپ اگر گھر میں لے آئے اور اس کو منہ کھر ہو گیا تو یہ کوئی آفت نہیں آ گئی. دیکھا جائے کہ ایک پروفیشنل کو بلا کے اس کو دکھایا جائے اور وہ ٹریٹ کرے گا، 2 سے 3 دن کے اندر انشاءاللہ وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا. ایک پرسنل سوال ہے. جی ہمیں اصل میں عام ڈاکٹر کا تو پتہ ہے کہ 100 روپے لے گا، 200 روپے لے گا. اب یہ جو ویٹنری ڈاکٹر ہے، اب یہ آئے بولے کہ مطلب یہ دیکھیں نا، عام آدمی کو کیا پتا کہ یار یہ اس کی بیماری کی فیس کتنی ہے. عام آدمی میں واسطہ ہی نہیں پڑتا. عام آدمی اور پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا پروفیشنل، اب مثال کے طور پہ ایک آدمی ناظم آباد میں ہے، وہ کہاں پروفیشنل؟ بھینس کالونی کے قریب والا آدمی تو یہ ہمارے کراچی کے لوگوں کے لیے بڑا دیکھیں باب المدینہ کراچی کی بات ہے، مرکز اولیاء لاہور ہے، سردار آباد ہے، فیصل آباد، اس طرح بڑے بڑے شہر ہیں. اچھا صرف یہ نہیں ہے، مدنی چینل اس وقت بنگلہ دیش میں بھی دیکھا جا سکتا ہوگا، ہند میں بھی دیکھا جا سکتا ہوگا، دنیا کے بہت سارے ملکوں میں دیکھا جا سکتا ہوگا. اور میں ابھی ساؤتھ افریقہ سے آیا ہوں، تو ساؤتھ افریقہ میں بھی ہم نے قربانی پر ایک اپنا مدنی مکالمہ کیا تھا. اس میں بھی بہت سارے وہاں پرابلمس ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا. تو ہو سکتا ہے ساؤتھ افریقہ میں بھی دیکھا جا سکتا ہوگا. تو یہ کہ بہت سارے ممالک کور ہوتے ہیں، تو ہم صرف باب المدینہ کراچی کو ایڈریس کریں گے تو یہ بھی اتنا مطلب کہ وہ درست نہیں ہوگا. پورے ایسٹ افریقہ میں دیکھا جا رہا ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ اگر ممکن ہو تو کوشش کی جائے کہ کسی ویٹرنری ڈاکٹر سے کال پہ بھی اگر رابطہ کر لیا جائے، کیونکہ بیسیکلی جو منہ کھر کی بیماری ہوتی ہے اس میں جو وجہ اس کو زیادہ بڑھاوا دیتی ہے وہ اس کا بخار ہے جانور کا. کوشش کریں کہ اگر جانور گھر پہ بھی آ گیا ہے تو کسی ویٹرنری ڈاکٹر سے کال پہ ہی اس سے اگر پوچھ لیا جائے اور وہ جو ڈاکٹر آپ کو بتائے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے بخار کو بڑھنے نہیں دینا ہوتا. وہ اگر لمٹ میں رہے گا، یعنی کہ اس کا بخار اگر بڑھے گا نہیں، کیونکہ اس کا پیریڈ ہوتا ہے 6 سے 8 دن کا، منہ کھر کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے چلنے کا. اس کے بعد جو اس کو اگر انفیکشن منہ میں ہو گئی یا پاؤں میں ہو گئی، اس سے تو وہ میں بھی زیادہ ٹائم چلے. لیکن اگر ہم اس کو جلدی کور کرنا چاہتے ہیں تو جانور کے فیور کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے لیے اگر ممکن ہو تو کسی ڈاکٹر سے رائے لے کے تو وہ اس کو وہ لگانا چاہیے. گھر پہ بھی اگر جانور آ گیا اس میں تو وہ آپ میرا سوال وہ اب ویٹرنری ڈاکٹر کے علاوہ تو کوئی نہیں، ویٹرنری ڈاکٹر ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اب 2 لاکھ کا جانور ہے. اب ڈاکٹر کے بھی ایسا ہوتا ہوگا نا کہ یار جانور دیکھ کر بھی فیس لیتا ہوگا کہ یار یہ 3 لاکھ کا جانور لا سکتا ہے تو میرے کو 5-7 ہزار روپے تو دے گا نہیں، دے گا انجیکشن کے. اور اگر یہ بیچارہ 50-60 ہزار کا جانور لایا، سوال بہت امپورٹنٹ ہے، ایک آدمی 60 ہزار کا جانور لایا تو وہ کیا دے گا؟ اس طرح اگر بکرا ہے تو وہ 15-20 ہزار روپے کا بکرا لایا ہے تو اس سے کیا فیس لیں گی؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جانور کے مطابق ڈاکٹر کی فیس بھی ویری کرتی ہو. دیکھیں یوں فرینڈلی یہی عرض کروں گا کہ اگر بکرا ہے، چھوٹا جانور ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی 200-300 روپے ویٹرینری آپ سے مانگ لے تو میرے خیال میں یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے. لیکن اگر بڑا جانور ہے تو بڑے جانور کے لیے اگر وہ 500 روپے بھی ڈیمانڈ کر لے تو میرے خیال میں چلیں آگے بڑھتے ہیں، اس سے وہ زیادہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی بھی ملک میں ہمیں دیکھنے والے جو موجود ہیں، میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر FMD آپ کے جانور میں موجود ہے تو وہ اینٹی بائیوٹک ہی اس کا علاج ہے. اگر ہو سکے تو OTC یعنی کہ آکسی ٹیٹراسائکلین، یہ گروپ ایسا ہے کہ لائف سیف ڈرگز ہے. اگر آپ اس کو یوز کرتے رہیں گے اس بیماری کے اندر، کیونکہ اس کا فیور نہیں بڑھے گا. فیور بڑھے گا تو اس میں انفیکشن، پھر بھی ڈاکٹر سے ایڈوائز لے کے وداؤٹ ایڈوائز ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے. بالکل نہ بندے کا نہ جانور کا، وداؤٹ پروفیشنل ڈاکٹر سے، جو واقعی ڈاکٹر ہو، اس سے ایڈوائز لیے بغیر کبھی بھی علاج میں ہاتھ نہ ڈالا جائے، ورنہ بندہ بھی جا سکتا ہے، جانور بھی جا سکتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ اس طرح کی نارمل سی فیسیں اب آپ کی باتوں سے لگا یہ پاکستان میں جو ریٹ ہاں یہ ہوتی ہیں. تو ہوتا ہے چائلڈ اسپیشلسٹ کے الگ دام ہوتے ہیں، بڑوں کے الگ دام ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ ہو تو الگ ہوتے ہیں، نارمل ڈاکٹر ہو تو الگ ہوتے ہیں. تو اب اس کے حساب سے یہ کہ تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا ہوگا. اب ڈاکٹر حضرات بھی ناراض نہ ہو کہ ظاہر ہے کہ اب
واقعی جانور مہنگا ہے. اب ڈاکٹر بھی یہی کہے گا کہ یار اتنا میں جیسے کہ اب جو عموماً پرائم جانور ہے جو بہت مہنگا 15 لاکھ کا ہے تو میرے خیال سے تو اس کی کیئر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. بالکل کیئر اس کو تو ہوتی ہے. ویسے ہی میرا ایک مشورہ ہے کہ ڈیلی ایک ڈاکٹر آ کے چیک کر جائے تو بہتر ہے. کیوں اتنی کیئر ہوتی ہے اس کی؟ اس کی وجہ جی بالکل بھاری بہت ہوتا ہے, مہنگا بھی بہت ہوتا ہے, نازک بھی بہت ہوتا ہے. اس میں کوئی شک کی بات یہ بات نہیں ہے. بالکل ہے. جو 15 میری لاکھ کا جانور کنسلٹنسی ہے میں کافی سارے ایسے فارم ہیں کہ جو ہمیں سیلری اچھی خاصی ہمیں وہ سیلری پے کرتے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ ہمارے جانوروں کو آ کے آپ نے ویکلی 2 دفعہ آنا ہے یا 3 دفعہ آنا ہے یا 1 دفعہ آنا ہے, تو ایسے ہم جا کے وزٹ کر کے آتے ہیں تو باقاعدہ اس کی ہمیں وہ سیلری پے کرتے ہیں. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ تقریباً کوئی بھی میرے خیال میں کوئی ایسا فارم کراچی کے اندر میرے اپنے کیریئر کے اندر نہیں میں نے ایسے دیکھا جہاں پہ کوئی بڑی بیماری آئی ہو. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ پراپر ویکسینیشن اور پراپر ایک ویٹرین اس کو جا کے دیکھتا ہے, اس کو چیک اپ کرتا ہے, کیونکہ ہمارا وزٹ کرنا یہ گھومنا نہیں ہوتا, فزیکلی ایک جانور کو ہر طرح سے چیک کرنا ہوتا ہے جو کہ عام لوگ یہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے اور نہ کرواتے ہیں. تو وہ شوق والے لوگ ہیں اور ان کا جو مال بھی خریدتے ہیں نا وہ بھی شوق والے خریدتے ہیں. نہیں خریدتے ہیں. اگر یہ جس نے 5 لاکھ کا جانور خریدنا ہے نا اس کو 2 لاکھ کا جانور دکھائیں گے نا, بلکہ اچھا جانور اس کو 2 لاکھ کا بولو گے نا تو وہ اس نے اپنے ایوریج ہی 5 سے اوپر ہی بنائی ہوئی ہے. بیچنے والے کو بھی پتا ہے کہ وہ ہے بھی 5 کا جو لے رہے ہیں وہ واقعی مہنگا جانور ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے پیسے ضائع کر رہا ہے. اس میں چربی تو اتنی نکلتی ہے ڈاکٹر صاحب. اور یہ جو جانور ہم جو ٹھیک ہے خوبصورت جانور جانور ہوتا ہے وہ ہوتا ہی چربی فیٹی ہے, فیٹ ہے. اس کا گوشت بھی بہت لذیذ ہوتا ہے اور اس کے گوشت میں جو غذائیتیں اور جو چیزیں اور لذتیں پائی جاتی ہیں کاجو پھل وہ تو نکلے گا. مطلب ہے کہ آپ اگر وہ 60,000 والے جانور میں آپ لوگ کیوں نہیں کھلاتے ہیں پھل؟ بس یہ الحمدللہ کہ وہ گھاس بھوس سے ہی اس کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں, وہ وٹامن سے مل جاتی ہیں. عمران بھائی اصل میں جو حقیقت ہے, حقیقت سے قریب تر یہی بات ہے کہ جو اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اسی کو کھلایا جائے. یہ تو شوق پہ آ کے تو ہم مربے کراتے ہیں. میرا اپنا ایز اے ڈاکٹر بھی میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا, جو کھلانے والا وہ شوق سے کھلاتا ہے, لیکن وہی جو آپ نے پہلے بھی بیان فرمایا کہ یہ جو ہے اس کی غذا نہیں ہے, اس کی غذا نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. میں پنجاب کے بیسیکلی میرا تعلق بھی پنجاب سے ہے, تو وہاں پہ جو ہمارے آباء و اجداد بھی یہ کام کرتے آئے ہیں, دیکھتے آئے ہیں ہم لوگ, دیہاتی ماحول میں ہم پلے بڑھے, تو بڑے بڑے فربا جانور بھی دیکھے ہیں. وہی وہ جناب والا ہم پنجابی میں پرالی جس کو بولتے ہیں, تو وہی وہ کھاتے تھے اور وہی جناب والا بھوسا ہوتا تھا, وہی وہ جو ہے لوسن جسے ہم کہتے ہیں شٹالا, وہی کھلاتے تھے. اس سے بھی بڑے بڑے جانور پیدا ہوتے تھے, بڑے بڑے جناب والا. اس میں میرے دادا جان کا بھی یہ بڑا ان کا کام تھا. ہمارے یعنی کہ آباء و اجداد سے یہ مال پالنا اور ان کو رکھنا یہ ہمارا شوق رہا ہے. تو اس میں یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں کہ اس وقت بھی میں بچپن میں نے بڑا دیکھا ہے اپنے جانوروں کو جاتے گھر پہ, بھینسیں بھی طاقتور اور بڑی موٹی تازی, اور بچڑے جو ہمارے پاس ہوتے وہ بھی ایسے ہوتے. لیکن یہ کچھ ضروری نہیں ہے میرے خیال میں کہ اگر یہ کھلائیں گے تو یہ اتنے بڑے ہوں گے. بات یہ عمران بھائی, یہ آپ جو بات کر رہے ہیں پنجاب کی, کراچی کے لوگ بڑے شوقین قسم کے لوگ ہیں. آپ ایسا کریں کراچی کی کسی صدر, کھارا در, میٹھا در, یہ جو یعنی بڑے مشہور و معروف علاقے نازم آباد, یہاں کی آپ لسی پی لیں اور پنجاب کی جا کے لسی پی لیں, آپ کو فرق محسوس ہوگا. وجہ یہاں 4 کلو کم سے کریم کا تو دودھ ہی نہیں کوئی پرچیز کرتا. صحیح بات. مطلب بھینس کالونی کا اتنا ہائی سٹینڈرڈ ہے دودھ کا کہ 4 کلو سے کم کریم ہو تو دودھ ہی نہیں پاس ہوتا. یعنی یہاں ایسے ایسے فارمر بیٹھے ہوئے ہیں بھینس کالونی میں کہ جن کے دودھ کی یعنی کہ من کا جو ایوریج آ رہا ہے 5 کلو کریم کا. لسی پنجاب, یہ بات صحیح ہے بابو, یہاں کے لوگ ذائقہ پسند کرتے ہیں. لسی ٹیسٹی یہاں کی ہے. لسی ٹیسٹ کے حساب سے ہم نے پنجاب پاکستان بھر میں آنا جانا رہا ہے, تو لسی کا ٹیسٹ یہاں ہے, مگر کہتے یہی ہے کہ یار پنجاب بھی لسی یار. اس کی وجہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اگر ڈاکٹر صاحب یہ سمجھیں کہ یہاں پہ دودھ گاڑھا ہے تو اس کے ٹیسٹ وہ وجہ ہے. لوگوں کو منہ کو لگ گیا, وہ دیکھنا یہ ہے کہ لوگوں کے منہ کو لگ گیا. مثال ہے, ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ ڈبے کا دودھ پیتا ہے, ایک نہیں پیتا. کیوں؟ ڈبے والے کو دوسرے کا ٹیسٹ نہیں آتا, اس کو دوسرے کا نہیں آتا. یہ وجہ ہے کہ وہ جو پنجاب کا دودھ ہے وہ نیچرل غذا سے لیا گیا ہے جو جانور کی ہے. ہم نے یہاں پہ اس کو لا کے ہم نے اس کو مختلف ونڈے دے کے اس کا دودھ لیا. نو ڈاؤٹ ڈاکٹر صاحب کام کر رہے ہیں, ہم بھی پروفیشنل ہیں, ہم پورا سندھ پورا پاکستان ہم بھی گھومتے ہیں اپنی فیلڈ کے اعتبار سے. تو اگر دیکھا جائے تو فیٹ تو ہے, دودھ بھی گاڑھا ہے, لیکن اس میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے جو
ह्यूमन में नुकसान उनके लिए नॉट गुड फॉर हेल्थ जिसको अगर वो कहते तो हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़ाहिर है हाई हो जाता कोलेस्ट्रॉल है। अब देखें लेवल ना, भी बढ़ा, ब्लड कराची का प्रेशर तो- बहुत ज्यादा हो रहा है, इस वजह से डॉक्टर साहब, कराची में लो बहुत सारी फैट बीमारियों का रेशो बहुत ज्यादा बढ़ चीजें गया। लोग लो फैट चीजें बेच रहे हैं जी जी और जीरो कोलेस्ट्रॉल की अशिया बेची जा रही हैं, हत्ता कि ड्राई फ्रूट पे लिखा हुआ आ रहा है जीरो कोलेस्ट्रॉल। जी जी तो वो इस तरह कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब ये बताया कि जो अभी बापू ने जो फरमाया कि इन ग़िज़ाओं से इनका गोश्त में कोई तब्दीली आ जाती है, बेहतरी आ जाती है, तो एज ए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या आप इसको एंडोर्स करते हैं? वैसे ये है कि इसमें पॉसिबिलिटी है कि उसमें बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि उसने खाया है और वो कंटिन्यू खाता रहा, भले वो एक पाव ही खाता रहा, तो उससे पॉसिबिलिटी है कि उसमें उसका टेस्ट हो या उसकी जो प्रोटीन है वो उसके गोश्त इजाफा में- हो जाए। हाँ जी, इजाफा हो जाए। लेकिन मेरा जो चीज़ें यहाँ मिल रही हैं इज द नेचुरल। वो चीज़ हाँ नेचुरल जी, ये आपकी असल चीज है। असल में उसमें जो जड़ी बूटियां वो चर के आता है ना, उसमें देखे ना बीमारी का इनसे पूछें, यहाँ पे प्रोलेप्स का मसला आपके यहाँ बहुत ज्यादा है ना जी, डॉक्टर बिल्कुल साहब? है। क्योंकि आप जो फार्मिंग कर रहे हैं, हम फार्मिंग कर रहे हैं सूखी सी, हमने बछड़े पाले हुए जी, हैं, जी। आप कर रहे हैं जिससे आप प्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है, मिल्किंग एनिमल्स। मिल्किंग एनिमल्स में आज से सिर्फ 8 साल पहले आप देखें कि इसका प्रोलेप्स का जो मसला है, जैसे कि जानवर पीछा निकाल देता है, तो उस वक्त ये शायद लाखों जानवरों में कोई एक जानवर होगा, लेकिन आज ये हर एक वाड़े का ये मसला है। उसकी वजह सिर्फ ये है हमारी जो न्यूट्रिशन है, यहाँ के जो माहौल है हमारा, हाँ, खिलाना ये जो पिलाना। उसका खिलाना पिलाना, बेसिकली खिलाना पिलाना, ये जो उसका वंडा जी, वो बहुत फास्ट है और बहुत गर्म है और गर्म है, हीट वाला है, हीट और वाला है। ऊपर से पता हमारे नहीं जो वंडे यहाँ की पे क्या-क्या अपना बैन है इस्तेमाल यानी हम भी हवा देखते की हैं नमी। बापू कि अगर हम पिस्ते, काजू, बादाम को तो चलो थोड़ा सा हम लगते हैं, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें अगर हम भी लेते हैं, ये मिठाई शिठाई सब ये, तो इंसान इससे लज्जत लेता है, सेहत इतनी नहीं लेता। क्योंकि जैसे कि ये गर्म ग़िज़ाएँ जो हैं, काजू वगैरह वगैरह, ये सर्दियों में बाज़ औक़ात थोड़ा बहुत लेता है आदमी, कि उसके वो खून में थोड़ी सी गर्मी पैदा करके उसको वो माहौल उसका थोड़ा बेहतर बना देती हैं। लेकिन जब हम ये चीज़ें एक्स्ट्रा लेते हैं तो ये बहुत सारी बीमारियां इंसान के जिस्म में लाती हैं, मैदे के ज़रिए फिर ये फैलती। तो जानवरों में भी डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें हो सकती होंगी। नहीं, जानवरों को भी हम सीजन वाइज चीजें खिलाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे दूध के बारे में, अच्छा, कराची के अंदर एक आधा किलो कोई आदमी दूध नहीं पी सकता। मेरा अंदाज़ा है कि भी अगर घर में मैं भी दूध पीता हूँ, शाम को रोटी भी दूध के साथ खा लेते हैं, सालन वालन ना खाया तो शौक से खा ली, कच्चा दूध पी लिया, गर्म करके पी लिया, वो बर्दाश्त में, अगर 1 किलो भी पी लो तो बर्दाश्त में है, नुकसान नहीं देता, मैदे की सलाहियत करता है। उसकी वजह ये दूध है कि आपका हल्का है ना उसमें पंजाब में? फैट कम होती है, फैट कम कैल्शियम का रेशो बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे कैल्शियम भी डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम जब दूध बेचने के लिए जाते हैं ना, तो वो हमसे फैट की डिमांड करता है, फैट कैल्शियम इतनी की लूंगा, कैल्शियम की कोई नहीं। नहीं। जैसे कि जो हमारी नेचुरली हमें जो दूध देता है वो हम पीते ही कैल्शियम के लिए है, कैल्शियम लेने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें प्रोटीन इतनी है कि वो हमारे लिए नुकसानदेह है। अगर जैसा कि हमारा यहाँ का दूध है, अगर वो 1 किलो है खालस दूध हो, तो उसमें 1 किलो पानी भी मिला लिया जाए, तो फिर कहीं जाके वो हमारी हेल्थ को बेहतर करे, ऐसा दूध तब जाके वो बनेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। और कुछ अगर आप हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को बताना चाहें बीमारी के हवाले से? बीमारी के हवाले से भी मैंने जैसे कर्ज किया जो इस वक्त बीमारी चल रही है। दूसरा मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो ख़रीदार हजरात हैं हमारे इस्लामी भाई, उनसे बड़ी मेरी मदनी इल्तिजा है कि वो जब जानवर को परचेज़ करते हैं तो उनको सजावट के लिए उनको झांझर पहनाना, उनको मुंह के ऊपर उसको मुख्तलिफ चीज़ें सजावट जो करते हैं सजावट के जानवर लिए, हर तो ऐसी चीज़ें जो हैं उनसे कोशिश करें कि परहेज़ किया जाए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर जानवर के मुंह पे उसको चढ़ा देते हैं तो उससे ऐसा होता है कि जानवर पूरी तरह मुंह भी नहीं मार सकता, मुंह हिला नहीं सकता, जिससे हम जुगाली जैसे कह रहे हैं कि सेहतमंद जानवर की निशानी ये है कि वो जुगाली करता है, तो उससे जुगाली भी नहीं उनसे हो सकती। मैंने खुद भी फिजिकली भी ऐसे काफ़ी सारे जानवर देखे हैं जो लोग परचेज करके लाए हुए होते हैं, वो कहते हैं जी ये खाता नहीं, हालांकि उसका मुंह का वो इतनी टाइटनेस हुई होती है कि उसे वो मुंह को चला भी नहीं सही पा रहा होता, बेजार हो जाता है। तो दूसरा झांझर की इसलिए ये कह रहा हूँ कि क्योंकि जानवर की नेचर है कि वो अगली टांगे पहले नीचे उल्टी करता है, उसके बाद जाके कहीं बैठता है, तो अगले ही टांगों पे हमने झांझर उसको पहना रखी होती है, जिसका वो वेट पड़ने से उसको जख्म हो सकता है।
تو اس کو تکلیف بھی اس کی ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے. اور اگر دوسرا یہ ہے کہ اگر گھر پہ آپ لے گئے ہیں جانور کو, اگر وہ اس طرح کا بیمار ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو ہرا کھلائیں. ہرا کھلانے سے مراد یہ ہے کہ اس کو کتر کھلائیں اور کوئی چارہ وارہ ایسا جو ہرا ہو, خشک چارہ, مسالہ بھوسا ہے یا چوکر ہے یا ایسی چیزوں سے پھر اس کو پرہیز کیا جائے تاکہ اس کا منہ چھلے نہیں, کیونکہ یہ دونوں چوکر اور بھوسا یہ خشک ہو کے جانور کھاتے ہیں, لیکن یہ دونوں ہی بہت گرم ہوتے ہیں. اور آلریڈی اس ٹائم میں اگر ایف ایم ڈی میں ہے, منہ کھر میں ہے جانور, تو آلریڈی اس کے اندر ہیٹ ہی اتنی ہے کہ وہ پہلے ہی ناقابل برداشت اس کے ہو چکے ہیں, کیونکہ ہیٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے منہ میں چھالے آتے ہیں اور پاؤں میں انفیکشن ہوتی ہے. تو کوشش کی جائے کہ اگر ایسا جانور اگر ہم نے خرید لیا ہے یا خرید کے آنے کے بعد گھر میں آ کے ایسا ماحول اس کے ساتھ بن گیا ہے, تو کوشش کریں کتر کھلائیں, ہرا چارہ جو بھی دستیاب ہو وہ اس کو کھلایا جائے, نہ کہ چوکر یا بنڈا کوئی ایسی چیز نہیں. کھانے پینے میں یا سست نظر آتا ہے, کھانے پینے میں اگر یہ کمزور نظر آتا ہے, کھاتا پیتا نہیں ہے, اس طرح کی کچھ علامتیں نظر آ جاتی ہیں, تھوڑا سا غور کریں. قربانی کا جانور ہے اور اللہ کی راہ میں ہم قربان کر رہے ہیں, اور یہ قربانی کا جانور یہ پل صراط پر سواری بنتا ہے قربانی کرنے والے کے لیے, تو اس کا خیال رکھیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو مطلب کہ لاتی ہیں کہ یہ فٹ نہیں ہے, تو ٹھیک ہے وہ قربانی کے لیے اپنی شرائط پوری رکھتا ہے, لیکن وہ جانور بیمار ہو تو یہ بھی نہیں کہ جو جانور, یہ اس پہ بھی رحم کرنا چاہیے کہ رحم کے اپنے فضائل ہیں. جانور پر ظلم نہیں کرنا چاہیے, جانور پر ظلم کرنا یہ ویسے شرعاً ناجائز ہے. تو اس سے اس کا خیال رکھیں, کھلانے پلانے میں اس کا خیال رکھیں, جو اس کی غذا ہے وہ اس کو کھلائیے, اور جیسا اس کو رکھنا ہے ایسا رکھیے. ہم اپنے شوق کی وجہ سے اس کو تکلیفوں میں اس کی سجاوٹ پہ ہار وغیرہ پہنا کر, آنکھوں پر اس کے بعد ہوگا تو ہار آ رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں بھی اس کو پرابلم ہو رہا ہوگا. اب ہماری آنکھوں پہ کوئی چیز رکھ دے تو ہمیں آنکھ کھولنے میں اگر پرابلم ہوگی تو ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوگا. تو اس طرح منہ پر, آنکھ پر, کان پر, پاؤں میں اس طرح کی چیزیں ہم اس کو ڈال دیتے ہیں کہ وہ ہمارے شوق ہوتے ہیں. جانور کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ مجھے ایسا لگا, وہ کوئی دلہن نہیں ہے تو کہ اس کو اس طرح ہم سجائیں گے دجائیں گے. تو یہ جانور ہے, جانور کو اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کی کھانے پینے کی, جہاں اس کو رکھنا ہے. جیسے کبھی بتایا گیا کہ اگر بعض اوقات بنگلوں میں یا اس طرح کے جگہ پہ لے جاتے ہیں تو ٹائلز لگی ہوئی ہوتی ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بیچارہ جانور کھڑا نہیں رہ سکتا, وہاں پر سلپ ہو رہا ہوتا ہے وہ, اور جب ہیوی جانور ہوگا تو ویسے اپنا بیلنس نہیں سنبھال سکے گا, اور وہ جب سلپ ہوگا تو اسٹریچ ہو جائے گا. جب اسٹریچ ہوگا تو اس کی بہت تکلیف ہوگی. آپ تصور کریں آپ کا اگر خدا نہ کرتا کوئی اس طرح ہو جائے, ایک پاؤں سلپ ہو جاتا کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو ان تمام تر چیزوں سے احتیاط کریں. اور گوشت فروش سے جب بات کریں جانور کٹوانے میں بھی, اس کو بھی سارے جو شرعی تقاضے ہیں ابلغ گھوڑے سوار میں ایک نظر پڑھ لیں پلیز. آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں, ہزاروں روپے خرچ کیے ہیں, چند روپے کا ایک رسالہ لے لیجئے اور رسالے میں ابلغ گھوڑے سوار اس پہ پڑھ لیجئے تاکہ آپ کی قربانی درست ہو جائے. اس میں گوشت فروش سے جو جس سے جانور کٹوا رہے ہیں اس سے کیا, گوشت کے بارے میں کیا, اس کی شرعی احتیاطیں کیا, اس میں دعائیں کیا پڑھنی ہے, فضیلت کیا ہے, کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں, لکھا ہوا ابلغ گھوڑے سوار میں. ہم نے کوشش کی کہ ہم آپ کے سامنے جانوروں سے متعلق کچھ معلومات لے کر آ جائیں تاکہ آپ خریدنے جائیں, لینے جائیں. جو عام خریدار ہوتے ہیں جو جانور خریدتے ہیں بیچنے کے لیے, ان کے لیے بھی اس میں ہم نے کچھ احتیاطیں اور ان کے لیے فائدے کی چیزیں بیان کی ہیں. کچھ فارمنگ کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے, مہنگے سے مہنگے جانور بھی کریں, کیوں بھی کریں مہنگے سے مہنگے جانور, اس کے متعلق بھی آپ کے سامنے رکھا. پھر اس کے پلس مائنس پر بھی آپ کے سامنے کہ ہم نے جو بات کرنی تھی کی ہے. ڈاکٹر صاحب سے ان کی جو ماہرانہ رائے تھی جانوروں کی بیماری اور ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے وہ ہم نے لینے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالی ہماری کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں خوش دلی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی, اپنے جانوروں کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں بھی راہ خدا عز و جل میں جان, مال اور وقت قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے, اور ہماری ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. روزانہ مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں, آپ مدنی مذاکرے رات کو عشاء کی نماز کے بعد ضرور دیکھیں. تقریباً
9:15 بجے تلاوت و نعت شریف کا آغاز ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ مدنی التجا کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ کے یہاں جو جانور آپ قربان کر رہے ہیں رائے خدا میں، اس قربانی کے جانور کی کھالیں دعوت اسلامی کو دیجیے گا. ہمارے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیجئے، اسلامی بھائی آپ سے رابطہ کریں، اور جو کام ہو رہا ہے اسلام اور سنت کا، اس کی بڑھنے میں آپ بھی اپنا حصہ ملائیے. آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.